السلام علیکم، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ والسلام علی من اتبع الہدی جناب۔ واہ جی، جی سر، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہیں، آپ کے ہیڈ فون ٹھیک ہیں آج؟ ہیڈ فون صحیح ہیں۔ آپ اپنا تعارف ذرا کرائیں۔ کل آپ نے ہمیں بہت انتظار کرو۔ بہت معذرت کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ٹیکنیکل پرابلم تھا۔ جی تو بات شروع کریں۔ ذرا تعارف کرا دیں، آپ کون ہیں، اسم گرامی کہاں ہیں، کہاں سے کال کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، مصروفیت کیا آپ؟ غلام مصطفیٰ رضوی نام ہے میرا، جی لاہور سے تعلق ہے اور امام ہے۔ ٹھیک، امام مسجد ہے۔ تو کس موضوع پہ بات کو ہاں گفتگو کرنا چاہیں؟ بسم اللہ کریں۔ جس موضوع پہ آپ نے چیلنج دیا ہے شیخین کا شیخین اسلام کے ثابت کر۔ ایمان پہ، جی 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 جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو دو تین باتیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی سر۔ تاکہ وہ ہم معاملات طے کر لیں۔ ہوں۔ پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ جی بالکل۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کہ کسی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ کس پائے کی ہونی چاہیے بندے کے پاس؟ صحیح دلیل ہونی چاہیے، صحیح شرعی دلیل دلیل ہونی ہونی چاہیے۔ چاہیے، شرعی دلیل، صحیح دلیل ہونی چاہیے جو اس کے کفر کو ثابت کرے، ایسی بات ہو جو شریعت نے اس کو کفر کہا، اور پھر اس بات کو کی نسبت اس شخص کے ساتھ صحیح روایت، صحیح حدیث کے ساتھ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے کفر ثابت ہو جائے۔ وہ نہیں، میں جو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ دلیل ظنی ہو یا قطعی ہو جس کے ذریعے آپ کسی کا کفر یا اسلام ثابت کریں گے؟ وہ دلیل دیکھیں میرے بھائی، وہ حجت ہونی چاہیے، جس چیز کو آپ حجت مانتے ہو۔ اگر آپ ظنی لوگوں یا نے، قطعی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرض یہ ہے کہ آپ اگر ظن کو بہت سارے مواقع پہ حجت مانتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ظنی ہے لیکن خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اگر کسی تو اس چیز سے کو کیا آپ ثابت ہوگا؟ حجت مانتے ہیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا آپ اسے سمجھنا نہیں چاہ رہا، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کفر اور اسلام جو ہے نا وہ ایک یقینی معاملہ ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی یقینی دلیل کی ضرورت ہے، جی یعنی بالکل، قطعی دلیل، دوسرے لفظوں جی میں قطعی دلیل سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور قطعی دلیل قرآن پاک کے حوالے سے اگر آیت پیش کریں گے اور یا حدیث پاک پیش کریں گے تو کون سی حدیث پاک جو ہے وہ قطعیت کے اوپر دلالت کرے گی؟ عرض آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سنا میرے بھائی۔ ہم نے کہا آپ کہ خبر جو واحد کی دلیل بات کر رہے ہیں، خبر واحد سے ظن ثابت ہوتا ہے آپ میری اور بات کفر جو ہے وہ یقینی بات معاملہ۔ نہ کاٹیں، بات سن لیں بھائی، پہلے بات سن لیں، سمجھنے کی کوشش کریں پھر رد کریں۔ عرض یہ ہے کہ جو دلیل لایا جاتا ہے وہ اہم یہ ہے کہ وہ حجت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی چیز کو آپ نے اعتراف کیا، اگر وہ ظن بھی ہے تو حجت ہے، اور اس کی حجیت کی دلیل وہ قطعی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ظن معتبر کہتے ہیں، اصولیون کے معاملے میں ظن معتبر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں شیخین کے متعلق نقل کرتے ہیں وہ اخبار احاد نہیں ہیں، وہ ایسے اخبار مستفاض ہیں کہ کئی طرق سے وارد ہوئی ہیں۔ پھر آپ انہیں، چاہے وہ خبر واحد بھی ہو، اس کو آپ لوگ حجت مانتے ہو، اس کے رد کرنے والے کو دین سے خارج مانتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ دلیل کا کہ صحت کا دوران کس پر ہے؟ دلیل کے صحت کا دوران حجیت پر ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ وہاں پہ ظن، اس معاملے میں ظن بھی حجت ہے تو بالکل وہ حجت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ قطعی ہونی چاہیے۔ تو آپ کی جو کوشش ہے وہ بالکل باطل ہے۔ بہت قطعی سارے ظنون معاملے کے ہیں، لیے ظنی دلیل، میری بات سنیں، قطعی اجازت، بہت سارے معاملات ہیں جن میں ظنون حجت ہے، ٹھیک ہے نا، اور احادیث آپ کے سب مظنون ہیں، آپ کا پوری شریعت ہی مظنون ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن شیخین کے متعلق جو باتیں ہم نقل کرتے ہیں آپ کے صحیح ترین احادیث سے نقل کرتے ہیں، اور پھر وہ اکثر اس میں ایک خبر نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے اخبار ہوتے ہیں، تو لہذا یہ بالکل
اگر فی نفس ہی بھی وہ قطعی ہوتے ہیں، اگر قطعی نہ بھی ہوں کیونکہ وہ ان ظنون کو، ان اخبار کو آپ حجت مانتے ہیں، ان کی حجیت آپ پہ قطعی ہے، پھر بھی وہ بہرحال ان کی دلالت آخر میں قطع تک پہنچ جاتا ہے، یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ میں بات کروں؟ بسم اللہ۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم حجت مانتے ہیں، ظنی دلیل کو حجت مانتے ہیں، لیکن ظنی دلیل کو ہم ظنی معاملے کے لیے حجت مانتے ہیں نا، اور جب معاملہ قطعیت کا ہو تو پھر اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو کفر جو ہے، کفر اور اسلام کسی کا ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ظنی کافی ہے یا اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے؟ اگر وہ حجت ہے، اگر وہ ظن کو آپ حجت مانتے، وہ روایت ہے، اور آپ نے حجت تو آپ کا ہے وہ، لیکن وہ بھائی ظنی صاحب سن معاملے لو، کے لیے حجت ہے نا بھائی۔ بھائی سن آپ لو، ظن اور یقین میں فرق نہیں اگر کرتے۔ آپ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد حجت ہے، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ افعال اعمال میں ہو، ٹھیک ہے نا، اگر خبر صحیح ہے تو وہ حجت ہے، تو اگر اس سے آپ کی توحید اسی سے ثابت ہوتی ہے، یوم معاد کے اخبار پہ، یہ سب عقائد کی باتیں ہیں، یوم معاد کے احوال پہ آپ کس سے ثابت، اخبار سے ثابت کرتے ہو، اس میں وہ نہیں کہتے خبر واحد ہے، یہ وہاں سب اخبار احاد سے تم استدلال کرتے ہو، ان اخبار احاد کو تم حجت مانتے ہو، تو یہاں اس معاملے میں بھی حجت ہے۔ پھر صرف یہ اخبار احاد اب نہیں ہے، اخبار احاد کو ان کے افعال مانتے اور ان ہیں، کی میری بات کرتوت، سنیں۔ مثلا ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ یقینی ہے کہ اس کی خلافت منسوس نہیں ہے، اور اس کی خلافت بدعت ہے، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ کہاں خبر واحد ہے بھائی؟ پہنچ گیا بھائی۔ میں ادھر ہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حدیث پاک کوئی بھی پیش کرتے ہیں اس معاملے میں، تو آپ کو جو ہے وہ کون سی حدیث پاک پیش کریں گے؟ خبر واحد کے ذریعے ثابت کریں گے؟ خبر واحد کے ذریعے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں کچھ ثابت کریں گے؟ ہم آپ کے میں نے ابھی آپ جو مثال دی ہے نا بھائی، میں آپ کے لیے آسان کر دوں، میں ہم قطعیات سے ثابت کریں گے، مزید بول۔ ٹھیک ہے، قطعیات سے ثابت، چلیں یہ بات ڈن ہوگی کہ آپ نے تو پھر اچھا اجازت دے دو تاکہ پہلے میں دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے۔ قطعیات سے ان کا عدم اسلام ثابت کروں، پھر اس کا رد کر دینا بھائی، ترتیب تو چلیں بحث کا ٹھیک یہی ہو گیا، ہوگا۔ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کر قطعیات لیں، ثابت کریں گے، ظنیات نہیں پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اور ثابت کرو، کون سی شروع حدیث کر جو ہے وہ، کون سی حدیث قطعیت کے اوپر دلالت کرے گی؟ شروع کروں میں ان کا عدم اسلام میں ثابت کروں بھائی؟ کون سی حدیث پہلے آپ پیش کر دیں نا کہ میں حدیث مشہورہ پیش کروں گا، ٹھیک ہے، ایک حدیث حدیث تو نہیں ہے نا، متواترہ پیش کروں گا۔ جب آپ کہتے ہیں جب میں نے کہا میں قطعیات سے ثابت کروں گا تو بہت سارے دلائل پیش کریں گے نا۔ آپ صرف حدیث مشہورہ پیش کریں گے یا حدیث متواترہ پیش کریں گے؟ کیونکہ یہ دونوں قطعی ہیں، اس کے علاوہ جو اخبار احاد ہیں وہ آپ پیش نہیں کریں گے، یا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت پیش کریں گے جو صریح الدلالت ہوگی؟ ابھی پیش کریں گے بھائی، اجازت دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ شیخین کے حوالے سے آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ شاباش، دعویٰ پیش کریں۔ دعویٰ تو آپ کو پتہ ہے، عدم اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسلام سے خارج ہونا پورا کریں نا، کفر کا ہے، نفاق کا ہے، کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اچھا، ارتداد کا ہے؟ بالکل۔ اچھا، ارتداد کا آپ کا دعویٰ ہے، یعنی پہلے اسلام لائے، مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد پھر گئے۔ اس پہلے سے بھی اسلام کا نفاق کا اسلام تھا، بعد میں ان کے ایسے اعمال مرتد کسے ثابت ہو کہتے گئے۔ ہیں؟ او بھائی، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد ایک بندہ مسلمان ہوا ہی نہیں، وہ کیسے مرتد ہو گیا؟ اچھی بات ہے، ابھی دیکھو بھائی صاحب، مجھے بات کرنے دو گے؟ پہلے دعویٰ کلیئر کر لیں، ارتداد کا دعویٰ ہے، نفاق کا دعویٰ ہے، یا کفر کا دعویٰ ہے؟ آپ دعویٰ کلیئر کریں، کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ کفر کا بھی ہے، نفاق کا بھی ہے، ارتداد کا بھی ہے، تینوں ہیں، تو تینوں ثابت کریں گے؟ بالکل سب سے ثابت کریں پہلے کون سا ثابت کریں گے؟ گے، میری مرضی، جس کو ثابت کروں، ایک کو بھی ثابت کروں کافی ہے، نہیں، آپ اس کو طے کریں نا، ایک کو بھی آپ کفر ثابت کو کروں نا۔ کریں گے، نفاق او کو بھائی ثابت کریں گے، میری مرضی، ارتداد میں کو، جس کو تینوں پہلے میں سے ثابت کوئی کروں، نہیں۔ آپ مجھے 10 منٹ دے دینا، مجھے 10 منٹ میں اپنے دلیل پیش کروں گا، پھر آپ میں رد کر آپ دینا۔ کو 10 منٹ دوں گا، لیکن پہلے آپ چیزیں طے کر لیں، آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں۔ ہم کفر ان کا ثابت کریں گے؟ چاہے میں، دیکھو بھائی، میں چاہے ان کا نفاق ثابت کر دوں، چاہے ان کا نہیں کفر نہیں، ثابت، تینوں میں سے ایک پہلے بتاؤ، جب تک آپ میری بتاؤ گے مرضی نہیں آپ بھائی، کیسے آگے چلو گے؟ میری مرضی، میں جس کو ثابت کروں، ارتداد ثابت کرو گے کہ نفاق ثابت کرو گے کہ کفر ثابت کرو گے؟ میری بتاؤ، مرضی، میں جس کو ثابت کروں میرے کیوں بھائی۔ آپ کی کیوں مرضی ہے؟
بھائی کفر میں اور بھائی یہ ثابت کرنا موضوع ہے، کروں ہم نا. موضوع طے کر رہے ہیں، آپ نے مناظرے ارتداد کا بھی چیلنج کفر لیا، ہے، ہم موضوع بغیر نفاق موضوع بھی کے کوئی کفر ہے، مناظرہ نہیں ہوتا. آپ کفر کہتے بھی ہیں میں کفر حدیث ہے. دلیل ثابت کروں، بھائی صاحب پہلے موضوع طے کریں نا، یہ موضوع کا حصہ ہے، بتائیں آپ کیا ثابت کریں گے؟ میں ان کا عدم اسلام ثابت کروں گا. عدم اسلام چاہے ارتداد ہو، عدم چاہے نفاق ہو، اسلام چاہے کفر ہو. ہاں ان میں سے ایک کی تعین کر لیں، پھر ہم اس کے میں مطابق دلائل ضروری سنیں گے. میں آپ تائید کر لوں گا نا. جب میں شروع ہو جاؤں گا تو میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا. جب میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا، میں 10 منٹ میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا. ایک ہی دلیل سے ایک ہی تینوں کو دلیل سے ثابت کریں تینوں گے. کے تین ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلیں ٹھیک ہے، دلیل پیش کریں. چلیں اوکے پیش بھائی. کریں. میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے بھائی، ٹھیک ہے نا. میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کے صحیح ترین کتب میں جن کا ان پہ اجماع ہے کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں. اور یہ احادیث اس کتاب کو، یہ بخاری کی کتاب کو یہ قرآن کا بھائی کہتے ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 818 میں ملاحظہ فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4625 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کہ روز قیامت جب ہو جائے گا، الا وانه یجاء برجال من امتی یؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ لوگ مردوں کو لایا جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اچھا، فاقول یا رب اصحابی، تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں، اس آپ کے دنیا سے جاتے ہی یہ لوگ اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہیں. تو اس حدیث شریف میں بہت واضح انداز میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے کچھ صحابہ ہیں جہنمی ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کے عنوان سے ہی پکارا ہے. اور یہ مرتد ہوں گے، روز قیامت مرتد میں محشور ہوں گے. ان کا وجہ ارتداد، دین میں بدعت داخل کرنا ہوگا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ ایک حدیث نہیں، بہت سارے احادیث ہیں. یہ کتاب الفتن ہے، یہ خبر متواتر ہے. آپ نہیں کہنا کہ یہ خبر احاد میں نے پیش کیا. انا فرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت لاناولهم اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی فیقول لا تدری ما احدث بعدک. روز قیامت وہی بات کہ جہنم لے کے جائیں گے صحابہ، میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ یہ کیا ہیں، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. مزید ملاحظہ فرمائیے، پھر اگلے سند کے ساتھ باب الحوض میں بہت سارے احادیث ہیں، اسی عنوان کے ساتھ بہت سارے احادیث ہیں. میں ان احادیث کو ایک ایک کو نہیں پڑھتا. انس سے روایت ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے، ابی سعید خدری سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. یا رب اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم. تو یہ صحابہ کرام یہ مرتد ہوں گے. وجہ ارتداد کیا ہوگا کہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کی ہوگی. کب بدعت داخل کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً وفات کے بعد. انہم ارتدوا علی اعقابہم القہقرہ، آپ کے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے. اچھا، اور یہ صحابی بھی ہیں. جب یہ بات ایک طرف سے ثابت ہو گئی میرے محترم ناظرین، دوسری طرف سے یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت ہی بدعت ہے، عمر کی خلافت بھی بدعت ہے. اور بھائی یہ تو یقینی ہے کہ یہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے امامت سنبھالا ہے مسلمانوں کا. اب ان کے امامت کے کوئی نص ہے؟ یہ خود کہتے ہیں ان کے امامت کو کوئی نص نہیں ہے. متعدد احادیث، متواتر احادیث سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے امامت کا کوئی نص نہیں ہے. ان کے اعلام کے اعترافات سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے کوئی نص نہیں ہے. محترم ناظرین، متعدد احادیث جب ایک ہی موضوع پہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ مطلب متواتر بن جاتی ہے، یقینی بن جاتی ہے، پھر مظنون بھی نہیں رہتا. کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ ہے صفحہ نمبر 451، حدیث نمبر 3668. ابو ثقیفہ بن ساعدان میں ابو بکر نے کہا کہ ہم امراء ہیں وانتم الوزراء، ہم امیر بنیں گے، آپ ہمارے مشیر بنے. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا. دلیل کیا ابو بکر؟
یہ قریش خلیفہ بن جائے. کہتا ہے خلیفہ قریش کی قریش جو ہے عرب کا وسط ہے, عرب کا دل ہے, عربوں کا دل ہے. حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. کہتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ بناؤ کہ ہم قریش میں سے ہیں. قریش جو ہے عرب الناس ہے, سب عربوں سے زیادہ عرب ہیں, عربیت میں سب سے خالص ہیں. حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے. پھر فبایع عمر و ابا عبیدہ, جاؤ ابھی عمر سے یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو, یہ دونوں قریشی ہیں. اگر ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہوتی تو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم میرے سے اس لیے خلاف بیعت کرو کہ میں قریشی ہوں, یا تم مجھ سے نہیں, ابو بکر یا عمر سے یا ابو عبیدہ جراح سے تم جا کے بیعت کر لینا. پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, کتاب بخاری میں صفحہ نمبر 1275 میں ایک حدیث نہیں, دو حدیث, تین احادیث ہیں یہاں پر. باب الاستخلاف میں, یہاں پر باب الاستخلاف میں حدیث نمبر 7218 میں قیل لعمر الا تستخلف, عمر سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بناتے, اپنا جانشین بنائیں گے. فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر, اگر میں کسی کو خلیفہ اپنا بناؤں تو مجھ سے پہلے جو مجھ سے بہتر تھا اس نے مجھے خلیفہ بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مِنِّي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ دو حدیث ہو گئے نا, او بھائی یہ دو حدیث ہو گئے نہیں ہوگا کہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی نص نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس روایت کو دیکھ لیجئے, صحیح مسلم میں بھی ہے, وہ ایک سے زیادہ سند ہے اس کے پاس, مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی. مسلم چاپ دار الفکر باب الاستخلاف و ترکہ, اس میں ایک حدیث اور دوسری حدیث, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی مزید اسانید ہیں اس کے, وہ اسی باب میں مسلم میں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد قاضی عیاض فی شرح مسلم جلد نمبر 6 سنہ 1998 میں فرماتے ہیں وفی حجت بینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلافت ابی بکر, اس بات میں کہ عمر نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا, اس میں حجت واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. وہ مذہب اہل السنت والجماعہ, اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے. بس مسئلہ یقینی ہے میرے بھائی, دیکھو قطعی ہے, ظنی نہیں ہے. کہہ دینا کہ یہ تمہارا مذہب ہے, یہی ہے. صحیح مسلم بشرح النووی, یحییٰ بن شرف النووی کا جو شرح مسلم پر الجزء الثانی عشر, اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی الى آخره. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. اور بھائی ایک مطلب جو اجماعی ہے, یقینی ہے یا نہیں ہے, قطعی ہے, جو اجماع سب کا یہی عقیدہ ہے. میں ظنیات سے دلیل نہیں لا رہا, یقینیات سے دلیل لا رہا ہوں. اور احادیث کے بھی کئی اسانید اخبار احاد نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کتاب الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء اول, اس کے مقدمے میں ضیاء مقدسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صحیح احادیث جمع کی ہیں. اچھا, اس میں جو حدیث ہے وہ صفحہ نمبر 88 میں حدیث نمبر 12 ہے. اس میں ابو بکر کہتے ہیں کہ اے کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے ہوتے. ایک سوال یہ, فوددت انی کنت سألتو فی من هذا الامر فلا ينازعه اہلہ, کاش میں پوچھ لیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے, تاکہ اس پہ کوئی نزاع نہ ہوتا. تو اس پہ بھی واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص وص کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں هذا حدیث حسن عن ابی بکر, یہ حدیث حسن ہے. اچھا, غایت المرام فی علم الکلام لسیف العامدی, واما صفحہ نمبر 276, وأما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار. ہمارا عقیدہ یہی, عقیدہ ظنی ہوتا ہے یا قطعی ہوتا ہے؟ شیخ صاحب, اوے لاہور والے, رضوی صاحب, عقیدہ آپ کا, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تعیین غیر ثابت بالنص, ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, یہ تمہارا عقیدہ ہے, تمہارا اجماع. الحسام المسلوم على منتقصي أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, تأليف محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي. وقد انعقد الإجماع على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص لأمتي على استخلاف أحد معين.
کہتا ہے ہمارا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نہ ابو بکر نہ عمر کسی کے خلافت پہ کوئی نص نہیں. تو عزیزو ایک مطلب ثابت ہے, متواتر احادیث سے میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وفات کے بعد کچھ صحابہ مرتد ہو جائیں گے, ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے. روز قیامت وہ لائے جائیں گے, سیدھے جہنم لے کے جائے جائیں گے. پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں, اللہ کہیں گا کہ انہوں نے, آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں, یہ تو آپ کے وفات کے فوراً بعد مرتد ہو گئے. تو وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے. ابو بکر خود چیخ کے چلا رہا ہے کہ میرے خلافت پہ نص نہیں ہے. تمہارا اجماع ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. عمر کے خلافت پہ کوئی نص, یعنی ان کے خلافت ہی بدعت ہے. خلافت اگر نص نہیں ہے تو اللہ کی جانب سے نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, اور یہ اس کو کہتے ہی ہیں کفر, اس کو کہتے ہی کفر ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے. صاحب بدعت کافر ہوتا ہے. یہ قرآن کے متعدد آیات میں موجود ہے. صفحہ نمبر 485 میں سورہ شورى میں آیہ نمبر ہے 21, ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. جو شخص دین میں ایک ایسی بات کی تشریح کر دے جس کا اللہ نے اجازت ہی نہیں دیا, اس کا مطلب ہے ہم لہم شرکاء, کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی اللہ ہے؟ ان کے پاس یہ مشرک ہے. اللہ نے کہا کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اگر روز جزا کی بات نہ ہوتی تو میں ان پہ عذاب نازل کر دیتا. وان الظالمین لهم عذاب علیم. اور بھائی قرآن یقینی ہے یا یہ بھی ظنی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے. ابو بکر کی خلافت ما انزل اللہ نہیں ہے. ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے, پر اس نے اپنے بعد عمر کو بھی خلیفہ بنایا. تو دونوں دین سے ختم, خارج ہو گئے, عدم اسلام ثابت ہو گیا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اس شخص سے ظالم تر کون ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے یا اللہ پہ کذب افترا کرے, دین میں جو بدعت داخل کرتا ہے, جو کہتا ہے میں خلیفہ رسول ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا, اس نے اللہ پہ افترا کیا, رسول پہ افترا کیا. اللہ نے فرمایا اس سے ظالم تر شخص کوئی نہیں ہے. اور یہ کہ آپ اللہ پہ افترا کریں یا قرآن کی آیات کی تکذیب کریں برابر ہے. قرآن کی آیات کی تکذیب سب جانتے ہیں کہ کفر ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کے دونوں خلیفے بلکہ تینوں خلیفے ہیں. انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے. خلافت ان کا منصوص نہیں ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے. یہ لہٰذا یہ بدعتی ہیں, یہ کافر ہیں. ومن اظلم, سورہ مبارکہ میں عنکبوت میں, ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. اور بھائی اس سے زیادہ گناہگار کافر کون شخص ہے جو اللہ پہ افترا باندھتا ہے؟ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو بہرحال میرے محترم ناظرین, میں نے یقینیات سے ثابت کر دیا, یہ سب باتیں ان میں کوئی بات ظنی نہیں. ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے, یہ یقینی ہے. عمر نے خلافت سنبھالا, یہ یقینی ہے. عثمان نے خلافت سنبھالا, یہ یقینی ہے. ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے, یہ یقینی ہے. میں نے متواتر سے بتا دیا, ان کا اجماع اسی بات پر ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کی عمر کی خلافت پہ نص نہیں ہے, میں نے تواتر سے ثابت کر دیا. ان کا اجماع اسی مسئلے پر ہے. جب ان کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے تو اسی بدعت اسی کو کہتے ہیں, جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ان لوگوں نے اس کو اپنا خلیفہ کہتے ہیں. تو پتہ ہے چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے دونوں بلکہ تینوں خلیفہ دین سے خارج ہیں. میری بات ختم ہے, اب جواب دے دو. رضوی صاحب آپ کی باری ہے. یہ مطالعہ کر رہا ہے بھائی, کاٹ کے بھاگ گیا. رضوی کاٹ کے بھاگ گیا. اور رضوی صاحب میں نے بہت جلدی بات کی ہے, میں نے بہت ہی مختصر بات کیا. ہاں رضوی صاحب آ گئے. میری باتیں سن رہے تھے آپ یا کتاب مطالعہ فرما رہے تھے؟ مائک اپنا کھول دیں بھائی, مائک اپنا کھول دیں. یہ آپ کے آپریٹر نے مجھے یہاں سے خارج کر دیا تھا.
آپریٹر آپ کو خارج نہیں کرتا، آپ خود ابھی شاید خارج ابھی ہو جائیں۔ ابھی میں اچھا میری بات سنو، میری آپ بات نے سنو، میری دو باتیں تین سنی باتیں، ہیں، ایک تو میرے باتوں کے وقت یہ کتاب پڑھ رہے تھے بھائی، ابھی میں نے کیونکہ میری آپ کی باتیں ان کو باتیں سمجھ ساری نہیں سنی، آئی نا، او بھائی کیوں؟ میں آپ کی ساری باتوں کا اور جواب بھائی دیتا ہوں، میرا ادھر آپ سے میری طرف دیکھو، گلایہ سن لیں، اور میری ادھر گلایہ آپ سے میں سن لیں، آپ کی باتوں میرا کا گلایہ جواب آپ سن دیتا لو ہوں، پہلے، میں نے ساری باتیں ان دو کانوں سے گلایہ سنی سن لو ہیں، میرا، گلایہ اور سن میں نے لو، تمہاری گلایہ شکوہ سن لو بھائی۔ میں نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ میں جب بات کر رہا تھا آپ کتاب کھول کے کتابیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے میں نا؟ حوالے دیکھ رہا تھا، جو تم آپ حوالے دے رہے تھے میں وہ آپ کے یہ میں حوالے جب میں کتاب سے میں دکھا رہا تھا آپ کے سامنے، حوالے جب میں دکھا رہا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو میں دکھا رہا ہوں اس کو دیکھ لیتے نا، وہ تو آپ دیکھ نہیں رہتے۔ میں ادھر سے جو دیکھوں آدمی گا، میرے جو پاس آدمی جب پڑھ ہے رہا تو ہوتا ہے، جو آدمی پڑھ رہا میں ہوتا ہے میں وہ وہ بولنے سارے والے کی جواب بات نہیں دوں گا، سمجھتا، وہ بولنے والے کی بات نہیں میں وہ سمجھتا۔ دوں گا، میں جواب دیتا ہوں، آپ ابھی جواب سنو، اگر آپ میں کو نے آپ سمجھ کی نہیں ساری آئی ہے تو میں باتیں چپ کر دوبارہ کے سنی تکرار ہے، کروں۔ آپ میری باتیں سنو، میں نے آپ کی باتیں سنی یا میری بات سنو، نہیں سنی آپ نے، اچھی طرح سے نہیں سنی آپ نے۔ میں نے سنی ہے، میں سب جواب لوگوں نے دے رہا دیکھا ہوں کہ نا، آپ پڑھ رہے او تھے، بھائی چپ آپ تو کرو نا، ہوں، میں جواب دوں گا نا، جو آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دیتا ہوں، وہ آپ کا ظن ہے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں، ساری چلیں بسم دلائل کا میں جواب دیتا ہوں، سنو اوکے، توجہ سے، دلائل سے میں جواب آپ کی دیں۔ بات کے دوران نہیں بولا، آپ نے نہیں بولی، چپ کر کے اوکے، میری بات سننی ہے، سن لیں، جتنی سن دیر میں رہا ہوں۔ بات کروں گا آپ نے میری بات سننی ہے۔ موضوع سے خارج نہیں ہونا بھائی، جیسے میں موضوع سے خارج نہیں ہونا، آپ نے موضوع سے نہیں خارج ہونا، میرے ہی دلائل ابھی پہ تو بات پتا کرنی ہے چلتا آپ ہے نا کون موضوع سے خارج ہوا ہے کون نہیں ہوا، نے۔ معزز صاحب میں موضوع سے توجہ خارج ہوا فرمائیں، تھا، میں موضوع سے خارج ہوا تھا۔ چپ کر میری بات سن، میں کر رہا ہوں نا، چپ کر جا، نہیں میں تمہاری نہیں نہیں، بات کے درمیان نہیں بولا، بے ادبی نہیں میں کرنا، نہیں بولا، تم نے نہیں بولنا، بے ادبی نہیں تم کرنا، نے جو اپنی بات کی ہے میں نے چپ بے کر کے سنی ادبی ہے، نہیں اب چپ کرنا، کر کے سنو، بے میری ادبی نہیں بات کرنا، چپ کر کے نہیں سنو، بولو چپ کر، اس طرح اس لہجے سے میری بات نہ بات کریں مجھ سے، تم چپ کرو، میری بات بے میری ادبی بات نہ سنو، کرو، گستاخی نہ کرو۔ جب تم بات کر رہے تھے میں بولا تھا درمیان میں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بولا ہے کچھ، میں نے آپ سے انہوں نے کچھ بولا تھا، میں نے آپ اعتراض کیا چپ ان کے کر کے جملے میری پر۔ بات سنیں، ٹھیک ہے میری بات سنیں، توجہ، میں آپ سے معزز موضوع سے نہیں صاحب نکلا تھا، آپ نے موضوع سے نہیں نکلنا ہے، میں وارننگ دے رہا ہوں آپ میں کو۔ ابھی بتاتا ہوں کون موضوع سے نکلا کون نہیں نکلا، میں موضوع سے نکل گیا تھا، میں موضوع سے نکل گیا تھا ہاں ابھی۔ نکل گیا تھا موضوع سے، میں بتاتا ہوں کیسے نہیں، میں بتاتا ہوں نا، میں نے کیا اور وہ تو اجنبی بات صحیح، کیا، میں نے میں موضوع سے کیا بتاتا ہوں اجنبی نا، بات کیا؟ او بھائی تو سن تو لے، تیری بات میں نے چپ کر کے سنی ہے، تم بیچ میں بول رہے ہو، تو کہہ دینا، جب ایک شخص پہ بہتان لگا رہے ہو کہ آپ موضوع سے نکل گئے تھے تو بتاؤ نا، میں نے کیا بات کی ہے موضوع تو سے میں باہر؟ بتاتا ہوں کہاں نکلے تھے، مجھے ہاں بولنے دو بولیں، گے تو بتاؤں گا نا، بولیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اب میوٹ نہیں کرنا، آپ کا جو آپریٹر ہے مجھے بار بار میوٹ کرتا ہے، میں کیوں دوسری میوٹ بات کروں؟ یہ آپ نے میری ہمارا ایک بات کام کے نہیں ہوتا درمیان کسی کو بولنا میوٹ نہیں، کرنا۔ مجھے سوال کا جواب مجھے دے دو، میں بولنا کب نہیں موضوع سے ہے، نکل گیا تھا؟ جواب دے دینا اس کا۔ میں دے دیتا ہوں، معزز صاحب توجہ فرمائیں، موضوع یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا کفر، ارتداد اور نفاق، ان موصوف نے کہا تھا کہ میں تینوں کو ایک ہی دلیل سے ثابت کروں گا۔ اچھا، پھر جب انہوں نے ثابت، وہ جو پہلی انہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کچھ اصحاب کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا تو خالق کائنات سے محبوب علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، اب وہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صدیق اکبر کا نام ہے، وہاں پہ فاروق اعظم کا نام ہے؟ اگر وہاں پہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام نہیں ہے، تم کیسے استدلال کر سکتے ہو کہ اس حدیث سے مراد فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہے؟ نمبر ایک بات، اب میری ساری باتیں سن لو، پھر اپنی ٹرن میں اس کا جواب دینا۔ اب دوسری بات پہ آ جاؤ، ہمارا موضوع تھا ارتداد، نفاق اور کفر، آپ نے اس کے بعد جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ سارے کے سارے خلافت پہ دیے ہیں۔ خلافت ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کی خلافت کے اوپر ناس ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، ہمارا اس کے اوپر ابھی بات نہیں ہے کہ خلافت منسوس ہے یا منسوس نہیں ہے، یہ تو ہماری بات ہوئی نہیں، یہ میں نے بات کی نہیں، ہمارا ان کے اسلام اور کفر کے حوالے سے بات ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جتنے دلائل دیتے وہ سب اس بات کے اوپر دلالت کرتے کہ وہ اپنے اسلام سے نکل چکے تھے، آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے اوپر آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی، اور جو آپ نے دلیل دی ہے اس میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نہ کوئی نام ہے، نہ ان کی طرف کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ آپ معزز صاحب میری طرف آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام یہ دونوں کس حال میں تھے اور اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا۔ توجہ فرمائیں، قرآن پاک
کے اندر جہاں اللہ رب میرے العزت باتوں کا نے جواب یہی ہے سورہ کہ قرآن فتح میں سورہ فتح کے اندر میری چپ کر کے بات سنیں، میں نے آپ کی باتوں کے اندر نہیں بولا، آپ نے جو بدی دلائل دیے میں نے چپ کر کے سنے. اب موضوع سے نکل گئے نا، میرے دلائل پر رد کرو نا. میں آپ نے جو اس پہ دلیل نکلے دیا ہیں، نا، آپ نے خلق مبس کی، آپ خلافت کی طرف چلے گئے، میں نے ان کی خلافت کی بات خلافت نہیں یہ ان کی. کے کفر کی دلیل ہے. خلافت خلافت بدعت اور ہے، بدعت صاحب ہونا بدعت یا کافر ہے. منحوس علیہ ہونا یہ الگ بات ہے. یہ ادھر الگ بات محمد نہیں صاحب ہے. توجہ جس کی فرما، آپ خلافت ٹھیک طرح سے بدعت ہے بولیے. وہ جب کافر ہے. آپ کی باری آئے گی آپ جس کی بولیں. خلافت میں نے بدعت ہے وہ بولا، آپ کافر نے ہے. نہیں بولا. سورہ اس کے فتح پاس دلیل ہی نہیں ہے. سورہ فتح پہ چلا گیا بھائی. آیت دلیل نمبر مان لیا نا، 18 مان لیا اللہ بھائی. تبارک اس کے و پاس تعالیٰ دلیل نہیں ہے. فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن مان گیا بھائی. المؤمنین ان کی اذ خلافت ان کے کفر کی یبایعونک دلیل ہے. تحت تم اس کا رد الشجرہ. کرو نا. شیخ صاحب تم اس البتہ بات کا، تحقیق شیخ اللہ صاحب راضی ہو گیا ان مومنین سے، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. یہ شیخ جو صاحب آیت شیخ مبارکہ صاحب ہے، شیخ صاحب شیخ صاحب جو ہم نے کفر کی دلیل دیا ہے اس کو آپ نہیں سمجھے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ آپ نے صاحب، خلافت، آپ نے خط مبس کی ہے، آپ دوسری طرف چلے گئے. اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ تصحیح کریں. اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اپنے الفاظ کو دوبارہ آپ توجہ دیں. دیکھیں قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ صاحب بدعت کافر ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے اسی بات پہ صحابہ، آ جائیں. صاحب بدعت کافر ہے. آپ سن لیں بھائی، سن صاحب لیں میری بدعت بات. کافر ہے. بالکل بالکل آپ صاحب بدعت کافر ہے. صاحب بدعت کافر اگر ہے. صاحب بدعت کافر سن لیں ہے بات، تو مجھے بتائیں، مجھے یہ ایک بات منٹ، بتائیں کہ مجھے نبی بات علیہ کامل کرنے الصلوۃ دو نا. والسلام نے مجھے کہاں 30 ماتم سیکنڈ دے کیا دو. ہے، کہاں آپ نے زنجیر زنی کی ہے، 30 کہاں سیکنڈ دے آپ دو. نے ہم نوحہ خانی ماتم کی کرنا ہے، بند کریں گے. کہاں آپ نے تم اپنی ابو بکر کا مجالس کا اسلام، انعقاد کیا ہے. جو کچھ بھی آپ کا تو سارا مذہب ہی بدعت کے اوپر کھڑا ہے. آپ کیسے آپ بدعتی کو بھائی جو ہے وہ اسلام کو بھائی نکال صاحب سکتے ہو؟ ماتم کرنا ہم بند کریں گے. تم ابو بکر عمر کا اسلام اس سوال کا جواب دے دو. دیکھو صاحب بدعت کافر ہے. ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ آپ کا اجماع ہے. ان لوگوں نے اپنے میں آپ کو نسل خلیفہ ثابت کروں گا، کہلوایا. میں ثابت کروں اجازت گا نسل. اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں. ابو بکر عمر کی خلافت بدون نص ہے، یہ آپ کا اجماع ہے. ابو بکر کا اپنا اعتراف ہے، عمر کے اعترافات میں نے دکھا دیا. آپ لوگوں کا عقیدہ ہی یہی ہے. جب یہ ان کے خلاف، تم نہیں کہنا کہ شیعہ جو ہے شیعہ ماتم کرتے ہیں. یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. شیعہ ماتم کرتے ہیں، میرے بات کا جواب دے دو. ادھر دیکھو جی، ادھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر کوئی نص نہیں ہے. یہ میرے پاس بخاری شریف ہے اور باب الاستخلاف ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے 7217 حدیث نکال. حدیث طویل ہے تو میں اپنے محلے استشہاد پہ آتا ہوں. وہ خبر واحد ہے، میں خبر اپنے متواتر ہے. محلے استشہاد، بھائی خبر چپ کر کے واحد ہے سنو یا نا یار، متواتر؟ کیوں درمیان میں بات نہیں، کیوں کاٹتے ہو؟ مجھے میں بات نے سب کرنے دو. اخبار متواتر دیا نا. میں دلیل دے رہا ہوں نا، مجھے بات آپ نے ایسے. متواتر کی شرط رکھی ہے. آپ نے تواتر کی شرط رکھی ہے. حدیث پڑھو. میں نے وہ کفر اور اسلام کے لیے، خلافت کے لیے میں نے نہیں رکھی کہ وہ تو آپ نے تو میں نے ان کے عدم استخلاف کے لیے بھی میں نے متواتر حدیث دیا ہے. عدم استخلاف کے لیے میں نے متواتر قطعی حدیث دیا ہے. کرو گے تواتر حدیث. اچھا میری بات سنو، ویسے ادھر آپ بولتے ہو، ادھر سے حدیث میں پڑھو نا. بولتا ہوں. حدیث کے بخاری سے ابو بکر کی خلافت ثابت کرو. ثابت کرو ابو بکر کی خلافت. میری بات سنو، نہ آپ کی بات کسی کو سمجھ آتی ہے نہ میری بات کسی کو سمجھ آتی ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہے، آپ ٹائمر لگا لو، میرا ادھر ٹائم لگا دو. میرے ٹائمر کا مشکل یہ ہے کہ آپ جب آپ کی مرضی ہے نا آپ کو 10 منٹ دے دیں تو آپ موضوع سے نکل جائیں گے فوراً. آپ سورہ فتح میں چلے جائیں گے، فلان فلان. میری باتوں کا جواب نہیں دیں گے نا. جب آپ کی باری آئے آپ بتا دینا کہ آپ موضوع سے نکل بھائی گئے. صاحب میں نے بتایا ہے نا. آپ میں نے جو دلیل دیا نا، ٹائمر میں نے جو لگاؤ، مقدمات دیے ہیں، میں نے جو ادھر ٹائم مقدمات دیا لگاؤ. اس کا رد کرو. 7 منٹ آپ اس بات کو کرو رد گے، کرو. 7 منٹ میں بات کروں گا. شاباش، ٹائم لگا دو. لگاؤ ٹائم. بھائی صاحب 7 منٹ، مجھے ٹائم بالکل پتا ہے لگاؤ. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس 7 منٹ کو لے کر دیکھا؟ موضوع سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا. آپ بسم اللہ کریں، ٹائم بات کرنا لگاؤ. شروع شاباش، کریں. جلدی کرو. موضوع پہ بات کریں. جلدی ٹائم موضوع پہ لگاؤ. بات کریں. موضوع پہ بات آپ کریں. نے میرے ٹائم کے اندر نہیں بولنا، میں آپ کے ٹائم کے اندر نہیں بولوں گا. بسم ٹائم اللہ لگاؤ. بات کو شروع کر دیں. آپ کو آج پتا چلے گا مناظرہ کہتے کسے ہیں. آپ تو کبھی کسی فیکٹری والے کو لے کے آتے ہو، کبھی 10 سال کے بچے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہو. آپ کو آج میں بتاؤں گا مناظرہ کسے کہتے. ادھر میرا ٹائم لگاؤ، 7 منٹ کے اندر آپ نے بولنا نہیں ہے. چلو شاباش، جلدی کرو. آپ موضوع سے نکل جائیں گے. میں نے 7 منٹ لگانا ہی ہے. آپ موضوع سے نکل جائیں گے. موضوع سے نہیں نکلیں گے. چلیں پھر میرا شرط یہ ہے کہ اگر موضوع سے نکلے تو مجھے مداخلے کا حق ہے. موضوع سے نکل گئے تو مجھے مداخلے کا. بتانا نا، آپ اپنی ٹرم میں بتا دینا. آپ تو شور ڈال دیتے ہو ویسے ہی.
آپ اپنے ٹرم میں بتا دینا کہ بھائی یہ آپ موضوع سے ہٹے ہو، یہ بات کرنی تھی، میں آپ کے اب بارے میں نہیں دیکھو، بولوں گا۔ آپ چلو اگر موضوع سے خارج باتیں بتا دیں تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا نا بھائی۔ میں نے جو نہیں ہٹوں گا دلائل، اپنے موضوع سے، ٹھیک آپ ہے، میں آپ لگائیں کو نا ٹائم تو میں نے لگائیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ بھائی کیوں صاحب میں ڈرتے ہیں؟ 7 ٹائم منٹ نہیں، لگانے سے کیوں 10 ڈرتے منٹ ہیں؟ لے لو اس شرط کے ساتھ کہ تم میں نے جو 7 باتیں کی منٹ اس کا رد پیش کرو، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کی ہاں خلافت، عمر ٹھیک کی ہے، خلافت، لگاؤ، عدم النص، اور یا جو میری بات کے درمیان نہیں بولنا، بدعتی میری کافر ہوتا بات ہے۔ کے بسم درمیان اللہ، نہیں 10 بولنا۔ منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو بھائی، موضوع سے نہیں اچھا جی، نکلنا۔ توجہ فرمایا ذرا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی۔ بخاری شریف ہے، باب الاستخلاف ہے، حدیث نمبر 7217، طویل حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فقال النبی، میں اس حدیث جہاں سے میں نے استدلال کرنا ہے میں اس مقام سے پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، پورا پڑھو، پورا پڑھو، پورا پڑھو۔ اچھا پورا پڑھ دیتے ہیں، پورا پڑھ دیتے ہیں۔ ہم۔ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن یحییٰ نے خبر دی ہمیں سلیمان بن بلال نے، اور وہ یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا قاسم بن محمد عربی کو، بھی وہ پڑھو، کہتے ہیں عربی کہ بھی پڑھو حضرت عائشہ جیسے رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہائے میرا سر، یعنی آپ کے سر میں تکلیف تھی، درد تھی، تو آپ نے فرمایا ہائے میرا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی ارشاد کیوں نہیں پڑھا ہے؟ فرمایا، عربی نہیں پڑھنا آتا؟ اور مولوی صاحب آپ نے کہا آپ امام ہیں، عربی نہیں پڑھنا آتا؟ عربی پڑھو نا، اس کے بعد اردو پڑھو۔ پڑھتا ہوں۔ پڑھو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک لو کان فانا ذاکی حی۔ ذاکی ذاکی عائشہ عورت ہے، ذاکی ہو جائے گی، ذاکا نہیں ہو جائے گا۔ یہاں ذاکا سے کیا مراد ہے؟ ذاکی ذاکی کا حرف خطاب ہے، مخاطب اگر مؤنث ہو تو کہیں گے ذاکی، ٹھیک ہے نا؟ ذاکی، یہ ذاکا ہے کیا؟ مجھے یہ بتاؤ آپ۔ ذا اس میں اشارہ ہے، کاف حرف خطاب ہے، علماء جانتے ہیں اس بات کو۔ مخاطب اگر مؤنث ہے تو کاف مؤنث پڑھیں گے، ذاکی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے جاؤ فاضل صاحب، لو کان وانا پڑھنا حی نہیں آتا۔ فاستغفروا لکی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہائے میرا سر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد آگے سے عرض کی کہ ہائے ہلاکت، اللہ کی قسم عربی کیوں میرا نہیں تو پڑھنا؟ چھوڑ دی یہ عربی؟ گمان ہے عربی کہ ختم ہو گیا آپ کی؟ عربی پڑھو نا، میری موت چاہتے ہیں۔ عربی پڑھو نا فاضل صاحب، عربی ختم ہے آپ کی، تیل ختم ہے، کیا ہوا؟ عربی واللہ پڑھو نا۔ انی لأظنک تحب موتی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں۔ ولو کان ذالک لظللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک، تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی بعض ازواج میں سے کسی کے پاس وقت گزاریں گے، یعنی اگر میں فوت ہو گئی تو آپ اپنی بعض ازواج میں سے کسی کے پاس چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بل انا رأساہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مجھے تو خود تکلیف ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اپنی طبیعت خراب ہے۔ لقد ہممت، میں یہ چاہتا ہوں، یا آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، یا آپ نے فرمایا اردت، کہ میں یہ چاہتا ہوں، ان ارسلہ الی ابی بکر، کہ میں ارسلہ، ابو بکر کی طرف پیغام ارسلہ نہیں بھیجوں ہے، اور ارسلہ۔ آپ کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں۔ فآہدہ، تو میں کیا کروں، میں ابو بکر کو اپنا ولی عہد بنا دوں۔ کیوں؟ فرمایا این یقول القائلون، تاکہ کوئی کہنے والے کچھ نہ کہیں، یا کوئی تمنا کرنے والے تمنا نہ کرے۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم قلت، تو پھر میں نے کہا کہ اللہ خود انکار کرے گا اور دور کرے گا اور دور کریں گے مومن، یا اللہ دور کرے گا اور انکار کریں گے مومن۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان دونوں کو بلا کے میں اپنا ولی عہد مقرر کر دوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اور دعوی خلافت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا انکار کرے گا، مومنین بھی اس کا انکار کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو آپ کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو قبول کیا ہے، نہ مومنین نے کسی کو قبول کیا ہے۔ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ نص موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھو بخاری شریف میں نے نص پیش کر دی ہے، اب بتاؤ یہ خلافت کے اوپر نص ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے بتاؤ، حدیث کا جواب دو جی۔ تو میرے محترم ناظرین، اس روایت میں کوئی نص ابو بکر کی خلافت پہ نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، جیسے میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا ہے کہ عائشہ کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ اچھا ایک منٹ میں آپ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ذاکی لو کان وانا حی، اگر آپ مر جائیں اور میں زندہ ہوں تو میں آپ کے لیے استغفار کر لوں گا اور آپ کے لیے دعا کر لوں گا۔ اور اس کا راوی بھی خود عائشہ ہے۔ عائشہ نے کہا کہ واہ مصیبتا واللہ انی لاظنک تحب موتی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ تو عائشہ نے خود اعتراف، یہ عائشہ کا قول یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے نفرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو اعتراف کریں گے۔ موضوع سے نہیں ہٹو، موضوع کے اوپر رہو۔ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے نا، اب برداشت کرو۔ میں حدیث کو پڑھ رہا ہوں بھائی۔ عائشہ یہ سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے؟ عائشہ سچ کہہ رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد دنیا ہی سے پیغمبر کی جان چھوٹ جائے۔ اور عائشہ کہتی ہے وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، اور اگر میں مر گئی لَذَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، آپ فوراً اپنے کسی بیوی کے ساتھ جا کے وہاں پر کیا کریں گے؟ نئی بیوی کے ساتھ آپ بیاہ کریں گے اور آپ مجھے غم کا کوئی پرواہ نہیں۔ تو عائشہ کا بالکل اعتراف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، اور وہ سب روایات کے پیغمبروں سے محبت کرتے تھے وہ سب جھوٹ ہے۔ آگے چل، جو میں نے استدلال کیے وہاں تک چل، خلط مبس کیوں کرتے ہو؟ حدیث آپ نے انتخاب کیا، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور بھائی میرے بات کے بیچ میں نہ بولو نا پلیز۔ موضوع سے کیوں نکلتے ہو آپ؟ اپنے موضوع پر پڑھنے دو بھائی، پڑھنے دو، وہی حدیث ہے، پڑھنے دو بھائی، بیچ میں نہ بولا کرو۔ اچھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل وانا راسا، میرے سر میں بھی درد ہے، لقد ہممت او اردت، میں نے ہمت کیا یا میں نے ارادہ کیا، چاہا کہ میں کسی کو بھیج دوں کہ ابو بکر آ جائے اور اس کا بیٹا آ جائے، فآحد، تاکہ میں اس کو وصیت بنا دوں، اب وصی کر دوں، تاکہ کوئی شخص ان یقول القائلون، تاکہ کوئی کہنے والے نہ کہ، میں صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، ہمارا استدلال آئے گا کہ حدیث کیوں باطل ہے۔ او یتمنى المتمنون، تاکہ کوئی قائل یا کوئی تمنے کرنے والا جو ہے وہ خلافت کے متعلق نزاع نہ کرے ابو بکر کے ساتھ۔ ثم قلت، پھر میں نے ابو بکر کو نہیں بلایا، اس کے بیٹے کو نہیں بلایا، میں نے کہا کہ یأبى اللہ ویدفع المؤمنون، او یدفع اللہ ویأبى المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ اور مؤمنین جو ہے اس بات کو رد کریں گے کہ کوئی دوسرا شخص خلافت کو مان لے، ابو بکر کے ساتھ خلافت کے مسئلے پہ نزاع کرے۔ میرے محترم ناظرین، یہ اس شخص کا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نص ہے، یہ اس میں واضح ہے کہ پیغمبر، دیکھیں اگر یہ بات سچ ہوتی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا کہ ابو بکر کو اپنا وصی بنا لیتے، اس کس لیے؟ ان یقول القائلون ویتمنى المتمنون۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے شرط کیا رکھا تھا کہ انہوں نے خبر قطعی لانا ہے۔ یہ خبر کیا لے کے آئے؟ خبر انہوں نے ظنی لے کے آئے، نہیں لے کے آئے، خبر ظنی لے کے آئے نا۔ میں نے تو اپنے دلائل پہ جتنے لے کے آنے تھی، تو آپ کو تو مناظرے کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے نا، جو آپ دوسروں کے لیے شرط رکھتے ہو اپنے لیے بھی وہ شرط ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلانا چاہ رہا تھا، میرے سر میں درد ہے، تاکہ کوئی خلافت کے موضوع پہ کوئی نزاع نہ کرے اور کوئی اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہ ہو۔
اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے اس بات کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں, وہ ہمارا موقف ہے. یہ حدیث تو یہ بتا رہا ہے نا کہ پیغمبر نے کوئی نص نہیں کیا. سرکار نے کیوں نہیں بلایا؟ نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بلایا؟ اب میری بات کو نہ کاٹو نا, میری بات کو نہ کاٹو نا بھائی, مجھے بات کرنا ہے تو پلیز. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا بھائی, کوئی وصیت نہیں کی. پھر یہ حدیث جھوٹ ہے بھائی, اس کے بہت سارے دلائل ہے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. پہلی بات یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاقل العقلاء, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عاقل العقلاء. ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے بعد خلافت میں نزاع ہوگی, خلافت میں نزاع ہوا اور خلافت میں آج تک نزاع جاری ہے. تو وہ یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ بات تو ہونی نہیں, خلافت پہ نزاع نہ ہو, یہ تو ایک جھوٹ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی جا رہی ہے. خلافت پہ بہت نزاع ہوئی ہے. خلافت کے معاملے میں کوئی نزاع نہیں ہے, مسلمانوں کا کوئی آپس میں نزاع نہیں ہے, مرتدین کا نزاع. میں نزاع ثابت کروں گا, نزاع ثابت کرنا میرا کام ہے, مجھے بات کرنے دو, نزاع ثابت کرنا میرا کام ہے. اوکے, تم چپ کرو. پہلی بات یہ ہے, تو یہ حدیث اس کی جھوٹ کی واضح دلیل یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم بحق جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے. نزاع نہیں ہے. ابھی میں اور آپ کیا مناظرہ کر رہے ہیں, کس موضوع پہ مناظرہ کر رہے ہیں؟ سعد ابن عبادہ نے کیا تھا؟ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی تھی. بھائی سقیفہ بنی ساعدہ, بھائی چپ کرو پلیز, مجھے بات کرنے. آپس میں کوئی نزاع نہیں. مسلمانوں میں نزاع, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نزاع ہوگا, اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. یہ آدمی دیکھو بھائی, اس کا انکار کر دیں گے. بھائی صاحب, اگر میں نے نزاع ثابت نہیں کیا, میں نے نزاع ثابت نہیں, آپ کہہ دینا آپ ثابت نہیں کر سکے نا, مجھے بات کرنے دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نزاع ہوتا ہے تو اللہ بھی اس نزاع کا انکار کرے گا, مومنین بھی اس نزاع کو رفع کر دیں گے. مجھے بات کرنے دو. نزاع بے شک ہوا, نزاع ہوا, لیکن کیا ہوا کہ سب لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کو بیعت کر لی. اللہ نے نزاع کو رد نہیں کیا, اللہ نزاع باقی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ, یہ جو فرمایا اب اللہ یدفع المؤمنون, یہ کیا جب حضرت صدیق اکبر آپ نے خلافت سنبھال لی, آپ نے نظام حکومت سنبھال لیا, آپ نے حکومت کی, تو نزاع کہاں گیا پھر؟ اجازت دو میرے بھائی, مجھے بات کرنے کی اجازت دو پلیز, مجھے بات کرنے کی اجازت دو. او بھائی میری بات ہے سب غلط ہے, مجھے بات کرنے دو نا, مجھے بات کرنے دو. تم نے خود کہا کہ ٹائمر لگا دو, تو مجھے بات کرنے دو پلیز. ٹھیک ہے, آپ اپنا ٹائمر لگاؤ, جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا پھر میں بولوں گا. لگاؤ اپنا ٹائمر. ٹھیک ہے بھائی, ٹائمر لگا دیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سی بات نسبت دی جا رہی ہے کہ ابوبکر کی خلافت پہ کوئی نزاع نہیں ہوگی. یہ جھوٹ ہے بھائی, ہمیں پتہ ہے کہ نزاع ہے, ہم اور آپ اس پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلا خلیفہ کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ اس کی خلافت پہ نزاع نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس نزاع کو مثلا اعجاز کے طور پہ ظاہر کرے گا, یہ جھوٹ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے. پہلی بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہوا ہوتا تو وہ خفا میں نہیں, اس کا خلیفہ بنانا ہی بیکار ہے. عائشہ کہتے ہیں, وہ کہتے میرے سر میں درد ہے, اللہ میں ابوبکر اور اس کے بیٹے کو بلا لیتا, اس کو میں وصیت کر لیتا. اور بھائی اس کا فائدہ ہی کیا ہے جب آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ اس لیے کسی کو جانشین بنا دیں کہ ان یقول القائلون ویتمنى المتمنون, تاکہ معاشرے میں نزاع نہ ہو, تو وہ خفا میں اس کے ساتھ بیعت کر, اس کے ساتھ وصیت کرنا, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہوگا کہ غدیر خم کی طرح سب کے سامنے ہو. تو یہ عائشہ نے جو حدیث بنا دی اپنے والد صاحب کے لیے, اس میں پہلی بات یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا ہے, یعنی کوئی نص, ہمارا موقف یہی ہے. پھر جو بات کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے وہ جملے جھوٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت دیا جا رہا ہے, کیونکہ نزاع واقع ہوئی ہے اور اللہ نے اس نزاع کو رد نہیں کیا, نزاع باقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفا میں ابوبکر اور اس کے بیٹے کو اپنے جانشین بنے, اس کا فائدہ ہی کیا؟ جن لوگوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے, کہیں گے حجت تو تب تمام ہوگی کہ سب کے سامنے کیا ہو. پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے, یہ عمر جو ہے, عمر کوئی آپ کے دین میں کوئی پرچون والا آدمی ہے کہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے, سنت کا پتہ ہی نہیں ہے, ابوبکر کی خلافت کا پتہ ہی نہیں, وہ تو شاہد تھا سب معاملات کا. عمر جب خود کہہ رہا ہے بھائی, پیچھے والی حدیث پہ میرا جواب سنو. عمر جب خود کہہ رہا ہے بھائی, چپ کرو پلیز, چپ کرو پلیز, چپ کرو پلیز, چپ کرو چپ کرو, میری بات ٹائمر لگاؤ نا, اپنی سائڈ پہ ٹائم لگاؤ, اور پلیز لگاؤ نا, چپ کرو, اور پلیز چپ کرو نا, ٹائمر لگاؤ اپنی سائڈ پہ. تمہارے جب دل کرے گا تم بولو گے, جب دل کرے گا تب چپ کرو گے, یہ کوئی کام ہے؟ اور ٹائمر لگا ہوا ہے نا, ٹائمر لگا ہوا ہے, اور بھائی چپ کرو تم. وہ جب ابوبکر عمر خود کہہ رہا ہے وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اور عمر, اگر یہ پیغمبر آپ کہتے ہیں نا ابوبکر کی خلافت پہ نص ہے, تو عمر جھوٹا, عمر جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ کسی کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اور اس حدیث کے شرح میں نے جو دکھا دیا آپ کو, نووی صاحب کے جملے, یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے,
جلد نمبر 12 جز نمبر 12 ملاحظہ فرمائیے وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنہ. اور بھائی تم ایک باطل بات پہ کیوں تم نے اجماع کیا؟ یہ تو کہہ رہا کہ عدم النص پہ ہمارا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع. یار یہ مجھے یہ میوٹ کیوں کرتا ہے تیرا ساتھ والا بندہ؟ بھائی مجھے نہیں معلوم تمہارا کیوں میوٹ ہو جاتا ہے، تم چپ کرو نا، کیوں میری باری ہے نا. اسے پوچھو اوکے بھائی ادھر اپنی سائڈ پہ ٹائم لگاؤ، ٹائم لگاؤ اپنی سائڈ پہ. تم یہ شخص مناظرہ ہار چکا ہے، ٹائمر تو لگا دیا بھائی، تمہیں نظر نہیں آتا. کس چیز سے مناظرہ ہار چکا بھائی؟ تم نے کوئی ایک دلیل بھی دی ہے؟ بھائی چپ کرو نا، مجھے بات کرنے دو. سب سے پہلی بات تو اب میں اس حدیث کا جواب دیتا ہوں. سنو چپ کر کے، میری بات سنو چپ کر کے. ابھی کی بھائی مجھے میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، کہتا ہے چپ کرو. بار بار تم میرے بیچ میں بولتے ہو. ٹائمر لگاؤ پھر اپنی سائڈ پہ. کتنی دیر بات کرو گے؟ میں 10 منٹ بات کروں گا، جیسے آپ کو میں نے کہا تھا 10 منٹ بات کرو. تو یہ اجماع اہل سنت ہے، عدم النص اجماع اہل سنت ہے. تو یہ ابو بکر کا قول. پھر ملاحظہ فرمائیے آپ کی خدمت میں جو میں نے ضیاء مقدسی کا قول دکھایا، صحیح حدیث. ابو بکر نے کیا کہا؟ کاش میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ امر خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس مسئلے پہ کوئی نزاع نہ ہو. میں نے ضیاء مقدسی کا ابو بکر کا اپنا قول ہے، تو واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اچھا میں نے غایت المرام آپ کو دکھا دیا. میں نے بہت سارے، یہ شرح مواقف ہے. آپ جو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے خبر واحد جو ہے ظنی ہے، یہ کس کا قول؟ یہ محدثین کا قول تو نہیں ہے کہ خبر واحد ظنی ہے. یہ جو خبر واحد ظنی ہے کس کا قول ہے؟ یہ متکلمین کا قول ہے، اہل کلام. یہ آپ کا اہل کلام. شرح مواقف میر سید شریف جرجانی نے جو شرح لکھی ہے قاضی عبد الرحمن العیجی پر، یہ جز نمبر 8 چاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 385. وَأَمَّا الْإِمَامُ الْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وعندنا أبو بكر وعند الشيعة علي لنا وجهان أما النص فلم يوجد لما سيأتي. نص کسی کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے یہ شرح مقاصد ہے. مسعود ابن عمر تفتازانی کی جو ہے جلد نمبر 5 ہے. بلے امارات يفيد بإجماعها بعدم النص، کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں باجتماع القطع بعدم النص، کہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ ان کو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ نص نہیں ہے، نص نہیں ہے. تو یہ لمع الادلہ ہے فی قواعد اہل السنت والجماعہ، تالیف امام الحرمین الجوینی. ملاحظہ فرمائیے اس میں فرمایا امامت المسلمین، مسلمانوں کے جو امامت ہے. اچھا واما نص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما نص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امامت احد بعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے امامت پہ کوئی نص نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ابو بکر بھی اس میں آ جاتے ہیں، ابو بکر بھی کوئی نص نہیں. یہ سب آپ کے علماء فرما رہے ہیں. پھر میں نے عمر کا بھی قول دکھا دیا. پھر اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نص ہے تو یہ ابو بکر عمر کا قول دیکھو، صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائی یہ حدیث نمبر 4830 ہے، 830 معاف کیجیے. عمر کہتا ہے انما كانت بیعت ابی بکر فلتتا وتمت ولكن وقى الله شرها. بیعت ابی بکر فلتتا، فلتا کس کو کہتے ہیں؟ اور بھائی ایک چیز جو پیغمبر نے اس کی وصیت کی ہے اس کو فلتا کہتے ہیں، اس کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو غلط کہنا. پھر تو عمر کافر ہو گئے، اور پھر تو عمر کافر ہو گئے نا. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ فضائل الصحابہ ہے احمد ابن حنبل کی، چاپ دار ابن الجوزی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر یہ سنہ 1420 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 204. اسناد صحیح، اسناد سند اس کی صحیح ہے. سمعت عائشہ وسئلت كان لو من كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلف. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بنا لیتے؟ قالت ابو بکر، اس نے کہا ابو بکر کو بنا لیتے. اگر کسی کو یعنی نہیں بنایا ابو بکر کو، اگر بنانا ہوتا تو بنا لیتے، نہیں بنا. اس نے خود عائشہ نے اعتراف کیا کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے بخاری میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری کے میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں پہلے کہ اب خلافت پہ نزاع ہے یا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں نزاع ہی نہیں ہے خلافت پہ.
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلا شک بلا ریب سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ مانتا ہوگا اس بات کو. چاپ دار احیاء تراث العربی بخاری ملاحظہ فرمائی یہاں پر حدیث نمبر 4240 اور 4241. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر پر غضبناک تھیں، ابو بکر سے مرتے وقت تک انہوں نے بات ہی نہیں کی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، 6 مہینے پیغمبر کے بعد زندہ رہی ہیں. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو دفن کیا. ولم یؤذن بها ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی. وصلی علیہ، خود انہوں نے نماز پڑھائی ہے، ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی. اتنے ان کے تعلقات خراب تھے. اچھا اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی ہے ولم یکن تبایع تلک الاشہر، ان 6 مہینوں میں علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. یہ کس کی روایت ہے؟ عائشہ کی روایت ہے بخاری میں. یہ کہتے ہیں کہ بھائی عائشہ جو کیا ہے ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے. ابو بکر کی خلافت پہ نص، تمہارا اجماع کیا کہہ رہا ہے کہ خلافت پہ کوئی نہ. عمر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر خود کہہ رہا ہے کہ ابو عبیدہ جراح سے جا کے بیعت کرو. میں نے دکھایا نا حدیث. اوے بھائی اگر ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جا کے ابو عبیدہ جراح پہ بیعت کرو؟ یہ کیوں نص کی مخالفت کا کفر ہوتا ہے؟ اگر ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینوں تک کیوں بیعت نہیں کیا ابو بکر سے؟ یہ کتاب تاریخ الطبری ہے، کیا مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر روایت ہے. زہری کہتے ہیں لا ولا احد من بنی ہاشم حتى بايع علی افلم يبايع علی 6 اشہر. کسی نے زہری سے پوچھا کہ وہ 6 مہینے تک علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. زہری نے کہا کہ لا ولا احد من بنی ہاشم، بنی ہاشم نے بھی ابو بکر کے ساتھ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا. اور بھائی اچھا یہ بہت ساری کتب میں موجود ہے یہ بات. پھر ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت پہ نص موجود ہے. اب بھائی امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ راشد ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے بتاؤ. خلیفہ راشد کہو گے ہے نا؟ یہ صحیح مسلم ہے. باب حکم الفی حدیث نمبر 1757. اس میں عمر صاحب کیا کہتے ہیں علی علیہ السلام سے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا صدقہ. ہاں بس اس کو ختم ہونے، بس اس روایت کو ختم پڑھنا ہے تو بس. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. یا علی تو ابو بکر کو کاذب جھوٹا، غادر غدار، آثم گناہگار اور خائن خیانتکار سمجھتا تھا. اچھا ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وسلم. ابو پیغمبر کی وفات ہو گئی، عمر کی ابو بکر کی وفات ہو گئی، اب خلیفہ میں ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تیرا یہی عقیدہ کہ میں بھی کاذب ہوں، جھوٹا ہوں، غادر ہوں، غدار ہوں، آثم ہوں، گناہگار ہوں، خائن ہوں، خیانتکار ہوں. اور بھائی جس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یا اللہ ورسول یا اللہ والمؤمنون یدفع اللہ والمؤمنون، ابو بکر کی خلافت کو اللہ اور مؤمنین جو ہے یہ سب مانیں گے، اس پہ کوئی نزاع نہیں کریں گے. یہ تو ابو عمر خود کہہ رہا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی ولی کل مؤمن من بعدی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہی علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی علیہ. وہ ابو بکر عمر دونوں کو جھوٹے غدار سمجھتے تھے. الحمدللہ ان کی اپنی کتابیں ہم سب کے نہیں ہیں. بولو مکمل ہوگی بات. جی ہاں اب آپ نے میری بات کے درمیان نہیں بولی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک کو اس نے کہا جی یہ جھوٹی حدیث ہے. کیوں جھوٹی حدیث ہے؟ کیونکہ اس کے نظریے کے خلاف ہے. یعنی جو حدیث جو قرآن کی آیت اس کے نظریے کے خلاف ہوگی یہ اس کو رد کر دے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے نظریے کے مطابق ہوگی یہ اس کو مان لے. اول بات تو یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ کار تھا. بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسائی لوگوں کا یہ طریقہ تھا. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو، جو چیز اس کے موافق آ جائے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور جو اس کے نظریے کے خلاف آ جائے اس کو رد. لہذا یہ کہہ کے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا. فآہدہ اس کا ترجمہ بھی اس نے کیا ہے، اور بلکہ پوری حدیث کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ
مجھ سے بہتر طریقے سے اس نے بیان کیا ہے، جس کے اندر بالکل یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور پھر میں ان کو جو ہے وہ اپنا ولی عہد بنا دوں۔ اچھا، اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے والی جو ہے نا 2-3 سطریں، اس کے اندر یہ گڑبڑ کر رہا ہے، اس کے مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی سرکار نے پہلے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں، ابو بکر کو بلاؤں اور اس کو جو ہے وہ اپنا ولی عہد بنا دوں۔ لیکن پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ضرورت اس کی اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ اگر کوئی اور خلیفہ بنا تو نہ تو اللہ اس کو قبول کرے گا اور نہ اس بندے کو مومنین قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرتا ہے کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ نزاع ہونا ہی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر نزاع ہوا، اگر جھگڑا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اس بندے کو جو ہے وہ مسند عطا فرمائے گا کہ جس کے اوپر مومنین بھی راضی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 ماہ تک آپ کی بیعت نہیں نہ کی، تو وہ اس وجہ سے بیعت نہیں کی کہ وہ آپ کی خلافت کے اوپر راضی نہیں تھے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بالکل بات موجود ہے کہ آپ نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیں اپنے مشورے کے اندر شامل نہیں کیا، آپ اگر ہمیں اپنے مشورے کے اندر شامل کر لیتے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ یہ حدیث پاک کو اس نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ اس بندے کا یہی طریقہ ہے کہ جو حدیث اس کے موافق ہو وہ ٹھیک ہے اور جو حدیث اس کے موافق نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ حدیثوں کے اوپر بات کر رہا تھا، اب یہ قرآن پاک کے اوپر بھی بات کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں اس آیت کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر موضوع سے خارج ہے، موضوع سے نہیں نکلنا، موضوع سے نہیں نکل سکتے، موضوع سے نہیں نکل سکتے، موضوع سے نہیں نکل سکتے بھائی، موضوع سے نہیں نکل ہمارا سکتے۔ خلافت نہیں ہے، موضوع ہمارا کفر اور اسلام ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ موضوع سے تو آپ نکلے ہو، میری جو ایک دلیل گھنٹہ ہے، ہو گیا آپ نکلے ہوئے موضوع سے، میری دلیل میں یہ آپ ہے، کو موضوع کی طرف واپس لے کے آ رہا ہوں۔ میرے موضوع یہ کفر ہے اور بھائی اسلام ہے، صاحب، اس کے اوپر موضوع بات یہ ہے، کریں گے۔ میری موضوع دلیل کفر کو اور آپ نے، اسلام ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بیعت رضوان کے حوالے سے، بیعت رضوان کے حوالے سے جو آیت، اب یہ اس کی طرف نہیں آئے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے جو اس کی دھلائی اس آیت کے اوپر ہونے والی ہے۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے۔ کب راضی ہوا؟ فرمایا کہ اذ یبایعونک، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، کہاں؟ درخت کے نیچے۔ یہ بیعت رضوان کے حوالے سے آیت آئی ہے، آیت نمبر 18 ہے اور سورہ فتح ہے۔ میں اس میں جو 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم نعوذ باللہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے یا جو بھی ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر ابھی تک اس نے کوئی ایک نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کی ہے نہ حدیث پیش کی ہے۔ یہ بندہ خلافت کے مسئلے کو چھیڑ کے بیٹھا ہے، حالانکہ موضوع ہمارا خلافت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ خلافت کس کا حق تھا کس کا حق نہیں تھا، نہ سے ہے یا نہیں ہے، وہ تو میں نے ایک صرف جواب دیا ہے اور یہ پھر اس کے اوپر آ گیا، وہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں۔ موضوع میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کا ارتداد ثابت کرنا ہے، نفاق ثابت کرنا ہے یا کفر ثابت کرنا ہے۔ آپ وہ تو نہیں ثابت کر سکے، میں بتاتا ہوں کہ ایمان کیسے ثابت ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ اب لام کس کے لیے آتا ہے مجھے بتاؤ، لام کس کے لیے ہے؟ لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد آتا ہے تحقیق کے لیے، یعنی لام اور قد بول کے اللہ نے اس بات کو پختہ کیا ہے جو آگے کرنے والا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ راضی ہو گیا مومنین سے۔ ان مومنین سے جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ یہ بیعت رضوان کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور بیعت رضوان کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے اور حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ اگر آپ اس کا انکار کرو گے، میں بھی بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کر دوں گا، بلکہ آپ اپنے لیکچر میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان دونوں یہ بیعت کے اندر یہ دونوں حضرات موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ او بھائی کدھر گیا ہو؟ بھائی اللہ یاری کدھر گم ہو گیا ہے؟ میں سامنے آپ بات کرتے جائیں۔
آپ سامنے آؤ نا یار، آپ تو اچانک گم ہو گئے۔ تو معزز دوستو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہوا ہے، دوسرا اللہ نے فرمایا مومنین، مومنین فرمایا کن کو فرمایا؟ اس گروہ کو جس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ اس گروہ کے اندر فاروق اعظم بھی شامل تھے، اس گروہ کے اندر صدیق اکبر بھی شامل تھے۔ اللہ نے دو باتیں کی ہیں، ایک بات تو یہ کہ میں ان دونوں سے راضی بھی ہوا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ یہ مومنین بھی ہیں۔ اب جس کو قرآن تاکید لگا کے اللہ کی رضا بھی اس کے لیے ثابت کرے اور ان کے ایمان کے بارے میں بھی بتائے، ان کو مومنین بھی کہے، ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، یا وہ جتنے گروہ تھے ان میں سے کسی ایک کو کافر کہنے والا بندہ خود کافر ہے، کیونکہ جو ان کو کافر کہے گا وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے گا۔ جی جی دیں جواب اس کا۔ ختم ہے آپ کی بات بھائی؟ اوکے بھائی، میرے محترم ناظرین، ہمارا استدلال کیا تھا ابو بکر اور عمر کے کفر کے لیے؟ استدلال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متعدد احادیث میں نے دکھا دیا، صحیح ترین کتب سے دکھا دیا کہ میرے کچھ صحابہ میرے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے قیامت کے دن۔ میں تو کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ انہوں نے دین میں، اس میں نام بتاؤ، نام کہاں ہے؟ پلیز چپ کرو، حضرت ابوبکر کا نام ہے، پلیز میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، کا نام ہے، دکھاؤ۔ اس میں صفات ہیں، ابو بکر عمر کے واضح صفات ہیں، وہ سب صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ اب مجھے بات کرنا ہے تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں میری بات نہ کاٹیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا کہ یہ لوگوں نے اس لیے جہنم لے کے جائیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، اور یہ آپ کے وفات کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ میں سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، اور یہ مرتد ہیں۔ اور جو شخص دین میں بدعت داخل کرتا ہے، بالکل، اب حدیث نے جب کہہ دیا کہ یہ مرتد ہیں، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، وجہ ارتداد بتا دیا کہ وجہ ارتداد ان کے دین میں بدعت کا ادخال ہے۔ پلیز چپ کرو، مجھے بات کرو۔ آپ کے مذہب شیعہ میں کتنی بدعتیں ہیں؟ آپ کی اپنی جو کتاب ہے مولوی محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب، اس نے ہزاروں تمہارے مذہب کی بدعتیں گنوائی ہیں۔ زنجیر زنی بدعت ہے، لوہا خانی بدعت ہے، اس حوالے سے تو سب سے پہلے تم خود کافر ہوئے، اس کا بھی جواب ساتھ دے لو۔ ہاں جی، اس کا بھی جواب دو صاحب۔ اوکے، یہ الگ موضوع ہے بھائی، یہ الگ موضوع کیوں ہے؟ اپنی باری الگ موضوع ہے۔ تم اچھا صحابہ اگر بالفرض ان کے بارے میں بدعت کی بات ہے وہ کافر ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ جو بدعتی جہاں بھی آ جائے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن آزاداری بدعت نہیں ہے۔ تم ادھر شروع میں آئے تھے نا بڑے نخرے کے ساتھ، علماء کہ میں امام ہوں، میں عالم دین ہوں۔ ابھی تم پرچون والا جو آدمی بازار میں کیلے بھیجنے والا، وہ زیادہ مؤدب ہے تجھ سے۔ بھائی یہ جو تم مجالس کرتے ہو، مجھے بات کرنے دو نا، جو تم مجالس کرتے ہو یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اور بھائی اگر ابھی چپ میں وارننگ دے رہا ہوں، پلیز چپ کرو۔ میں نے آپ کی بات برداشت کی ہے، سنی ہے، آپ موضوع سے نکل بھی گئے، میں نے برداشت کیا، اب چپ کرو، مجھے بات کرنا ہے تو پلیز۔ میں نے برداشت کیا، آپ کو سنا، تو میں دوبارہ ٹائمر شروع کر دیتا ہوں، تو اپنا ٹائمر شروع کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جواب دینا ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا جواب بھی دینا ہے، اس آیت کا جواب بھی دینا ہے۔ بالکل جواب دے دیں گے بھائی، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول اللہ دیکھیں میرے محترم، موضوع ہمارا ہے کفر ابی بکر و عمر، عدم اسلام شیخین۔ دلائل بے شمار ہیں، ان کے ایک ہی دلیل، واضح دلیل ان کی خود بیعت ہے، ان کی خلافت ہے۔ ان کی خلافت ہی جو ان کے لیے یہ فضیلت مانتے ہیں، یہ ان کے کفر کی دلیل ہے، کیونکہ ان کی خلافت ہی بدعت ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ پھر ان کا اپنا فرقے کا اجماع اس مطلب پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ میں نے علماء کے اقوال دکھا دیا، ابو بکر کا خود قول دکھا دیا، عائشہ کا قول دکھا دیا، میں نے خود عمر کا قول دکھا دیا ہے، ابو بکر کا اپنا قول دکھا دیا، علماء کے اجماعات دکھا دیے۔ عمر کا یہ قول کہ ابو بکر کا بیعت تئی فلتا، اس کا بیعت ہی غلطی تھی۔ بھائی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تم اس کی خلافت کو، اس کی بیعت کو تم غلطی کہتے ہو، یا امر غیر عاقلانہ کہتے ہو، امر غیر محکم کہتے ہو، اس میں حکمت والی بات نہیں ہے، تو تم یہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات کہ اس کے خلاف انہوں نے کوئی نص پیش نہیں کیا کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے، تو یہ ثابت ہے کہ اس کی خلافت بغیر نص کا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بدعت، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ اور یہ کہ بدعتی کافر ہے، میں نے قرآن کے کئی آیات دکھا دی، اس شخص کو سمجھ ہی نہیں آتا۔
میں نے قرآن کی ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیت نہیں، بہت سارے آیات پڑھ کے ادھر ترجمہ کیا واضح الفاظ میں کہ بدعتی کیوں کافر ہے، حدیث دکھا دی، اس کو سمجھیں، کہتا ہے بدعتی کافر ہوتا ہے، اوئے مجھ سے دوبارہ پوچھتا ہے۔ اچھا، ان کا نفاق بھی میں نے ثابت کر لیا۔ کیسے ثابت کر لیا؟ کہ بھئی جو شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حکومت دنیا کے لیے، ایک دنیائی پوسٹ کے لیے مرتد ہو جاتا ہے، دین میں بدعت داخل کر لیتا ہے، وہ تو پھر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ منافق تھا۔ ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں؟ اب میرے محترم بھائیو، اب جو ایک اب مسئلے پہ کوئی، انہوں نے میرے مقدمات کے کسی مقدمے کو رد نہیں کیا، انہوں نے اس مقدمے کو رد نہیں کیا ہے کہ صحابہ جہنم لے کے جائے جائیں گے ارتداد کی وجہ سے اور دین میں بدعت داخل کرنے کے، کیونکہ وہ صحیح سے حدیث ہے، متواتر ہے، میں نے دکھا دی۔ میں نے یہ بات کہ بدعتی کافر ہوتا ہے، اس بات کو اس نے رد کیا، رد نہیں کیا، اس پہ استدلال ہی نہیں کیا کہ بدعتی جو ہے کافر نہیں ہوتا، رد نہیں کیا اس نے، کوئی دلیل نہیں لے کے آیا۔ ابو بکر اور عمر کے خلافت پہ اجماع ہے کہ منسوس نہیں ہے، اس نے اس کو غلط ثابت کیا، کسی ایک عالم کے قول کو کہا کہ اس نے غلط بولا، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، رد نہیں کیا۔ اب عمر کے صاحب کا جو قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر کا خلافت فلتا تھا، عمر کا ابو بکر کا اپنا قول کہ جا کے ابو عبیدہ سے بیعت کرو، اور ابو بکر کا اپنا قول کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا کہ حکومت کس کا حق بن جاتا۔ تو یہ سب باتیں، ان میں سے کسی حدیث کی اس نے تضعیف کیا نہیں، یا وجہ دلالت پہ اس نے شک کیا، کوئی شک نہیں، اس نے ایک حدیث لے کے آیا عائشہ کی، اور وہ حدیث متعدد وجوہ کے بنا پر وہ باطل ہے۔ ایک وجہ یہی، میں نے وجوہات بتا دی کہ کیوں باطل ہے، کیوں جھوٹا ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک ایسی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی جاتی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نزاع کو اللہ رد کرے گا۔ اللہ نے کب رد کیا بھائی؟ نزاع تو ابھی جاری ہے، اب اگر نزاع نہیں ہے تو آپ ادھر کیوں مناظرے پہ آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے کہا کہ میں نے دکھا دیا ان کی اپنی کتب سے کہ 6 مہینے تک امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، خود عائشہ خود کہہ رہی ہے۔ اور ابو بکر کی خلافت اگر منسوس ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پرست ہے، وہ کیا من مات وليس في عنقه بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر ان 6 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیا معلوم کہ ان 6 مہینے میں نہ مرتے، اگر وہ مر جاتے تو وہ جاہلیت کی موت مرتے۔ میں نے ان کے اپنے کتابوں سے دکھایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ ابو بکر کی مخالف تھیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر تک انہوں نے ابو بکر سے بات بھی نہیں کی ہے، اور وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھیں۔ اور یہ کیا وہ کیسے موت مری ہیں، کس موت پہ مری ہیں؟ ابو بکر کی خلافت اگر شرعی ہے تو زہرا سلام اللہ علیہ سیدہ نساء اہل الجنہ نہیں، اور یہ پیغمبر بھی جھوٹا ہے۔ اگر پیغمبر سچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور ابو بکر سے ناراض رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت غیر منسوس ہے۔ اس سے زیادہ واضح دلیل کیا چاہیے تمہیں؟ اچھا، پھر انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لیے بیعت نہیں کیا، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ خود عائشہ کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 4241۔ اچھا، ابو بکر کو اپنے گھر بلایا، اور ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر سے کہا کسی اور کو نہ لا آنے دو، کراہیت لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر سے کراہت تھی، دشمنی تھی، ان کو وہ برا مانتے تھے۔ اچھا، فرمایا وَكُنَّا نَرَى لِقِرَابَةِ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ، یہ خلافت کو ہم اپنا حق سمجھتے تھے، استبدت علینا بالامر وکننا لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ، یہ خود عائشہ کی روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ان لوگوں نے، یہ کہتا ہے کوئی، اور سعد ابن عبادہ نے تو آخر نے تک بیعت نہیں کی۔ اچھا، جب یہ باتیں ثابت ہو گئی میرے محترم ناظرین کہ یہ جو دلیل ہے کفر شیخین کی، ان کی خلافت کے بنا پر اس شخص کے پاس کوئی رد نہیں ہے، کوئی نص پیش نہیں کر سکا ابو بکر کی خلافت پر، نہ میرے بقیہ مقدمات کو اس نے رد کر سکا، بدعتی کافر ہوتا ہے، یہ اس نے رد نہیں کر سکا اس بات کو۔ ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اس بات پہ ان کا اجماع ہے، اس کو رد نہیں کیا اس شخص نے۔ دلائل احادیث جو میں نے پیش کی سب کا دلائل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں، ان کو نہیں رد کر سکتا۔ ایک حدیث لے کے آئی عائشہ کی حدیث، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کیا ابو بکر پر، اس میں نص ہے ہی نہیں اس میں۔ اچھا، تو الحمدللہ کفر ثابت ہو گیا شیخین کا، کس بنا پر؟ ان کی خلافت کے بنا پر۔ اب ایک شبہ لے کے آئے ہیں سورہ فتح کی آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہے، منافق سے راضی نہیں ہے، واقعی بات ہے۔
اچھا، جس نے بھی بیعت کی، اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس نے بھی بیعت کی وہ واقعی مومن ہے. آیت میں تو اگلے سورہ فتح کے آیت نمبر 10 میں یہ بھی عبارت ہے نا، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. یہ بیعت اللہ کی بیعت ہے، جو اس کو توڑے گا اس کی اپنی سزا ہوگی. جو اس بیعت کو توڑے گا اس کی اپنی سزا ہوگی. اچھا، ابو بکر عمر کا انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے بیعت نہیں کیا، بیعت رضوان میں بیعت کیا لیکن بیعت کو توڑا ہے. اچھا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 10 کی تفسیر بغوی ہے، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. اس کا ترجمہ یہ ہے، فَمَن نَقَضَ الْبَيْعَةَ عَلَيْهِ وَبَالُهُ. اس پہ وبال ہے، اس کو سزا ملے گی. اچھا، اب بیعت رضوان کے فوراً بعد، بیعت رضوان کے فوراً بعد کون سا ہے بھائی؟ بیعت کس بات پہ تھی؟ بیعت رضوان، بیعت رضوان اس بات پہ تھی کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے. ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، باب بیعت الموت ان لا یفروا. بیعت اس بات پہ تھا کہ فرار نہیں کریں گے، علی الموت، مر جائیں گے فرار نہیں کریں گے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں اس باب میں، ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 2958، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس کے ذیل میں بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خیبر ہے، اور ابو بکر عمر دونوں بھاگ گئے، فرار کیا. انہوں نے بیعت نقض کیا، بیعت کیا ہے، بیعت کو انہوں نے نقض کیا ہے، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہے. اللہ نے جو کہا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جو اس بیعت کو توڑے گا اس کو سزا ملے گی، وہ جنت نہیں جائے گا. تو یہ آیت جو آپ پیش کر رہے ہیں نا بیعت رضوان کی، اور بھائی یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، آپ کی شرمندگی اور فضاحت کے لیے. یہ تو مستدرک علی الصحیحین ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دار الفکر. یہ جلد نمبر 3 ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر 3 دار الفکر بیروت میں سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہ حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر 4395. ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، هذا حدیث صحیح الاسناد، 4395 حدیث صحیح الاسناد، صحیح ہے. اب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابه. خیبر میں جنگ کیے بغیر فوراً ابو عمر اور اس کے ساتھی جنگ سے بھاگ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. فجاؤوا يجبنونه ويجبنهم، صحابہ سب شہادت دے رہے تھے، یجبنونه، کہہ رہے تھے کہ عمر جو ہے بڑا جبان آدمی ہے، بڑا بزدل آدمی ہے، بھاگ گیا جنگ سے. اچھا، یہ ایک حدیث. دوسری حدیث عمر ابو بکر کی حدیث 4393، هذا حدیث صحیح الاسناد. یا ابا لیلی اما كنت معنا بخیبر، خیبر میں آپ تھے؟ بلا ولا والله كنت معكم، یا اللہ کی قسم ہم خیبر میں آپ کے ساتھ تھے. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی بھیجا تھا یہودیوں سے جنگ کے لیے خیبر میں، وہاں سے بھی وہ بھاگ کے فانہزم، بھاگ کر واپس آ گیا. 4393 ذہبی نے بھی کہا، 4393 ذہبی نے فی تلخیص کہا صحیح. دونوں حدیث ذہبی نے بھی تصحیح کی، ٹھیک ہے نا. تو بیعت رضوان جو آپ لے رہے ہیں نا، بیعت کس بات پہ ہوئی ہے بھائی؟ بیعت کہ جنگ میں ہم بھاگیں گے نہیں، مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. فوراً بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خیبر ہے. غزوہ خیبر میں دونوں بھاگ گئے. تو یہ مزید ان کو کفر کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے، اب یہ ان کے نفاق کی بھی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے بیعت کرتے تھے بیعت رضوان میں، ٹھیک ہے نا بھائی. نفاق بھی الحمدللہ انہوں نے خود ثابت کرا دی. اب وقت ختم ہے، میں دوسرے کالر کو لوں گا. آخر میں 2 جملے آپ 2-3 منٹ بات کریں بھائی صاحب، اب آپ سے مزید گفتگو نہیں ہے. جی میں کرتا ہوں بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. یہ جو بیعت، جس بیعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بیعت رضوان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بیعت کس بات کے اوپر ہوئی تھی؟ مجھے یہ بتا دیں ذرا کہ یہ بیعت کس جنگ کے متعلق ہوئی؟ کس جنگ کے؟ بھاگیں گے نہیں، جنگ جو بھی ہو ہم کون سی بھاگیں گے، جنگ؟ جو بھی جنگ آ جائے ہم بھاگیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں. یعنی وہاں پہ نا، میری بات سنو، جب حضرت عثمان کا معاملہ آیا تھا، حضرت عثمان کو انہوں نے روک لیا تھا، ادھر جنگ ہی نہیں ہوئی. کیا آپ وہاں پہ رک گئے تھے؟ آپ کو میں جنگ نہیں واپس ہوئی. آنے میں دیر ہو گئی. میری بات سنو، حدیبیہ میں جنگ میں نہیں ہوئی. نہیں بولا، مجھے بات کرنے دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں دیر ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور اس وقت بیعت کی، ٹھیک ہے. وہ بیعت کیا تھی؟ وہ بیعت یہ تھی کہ آج کوئی بھی بندہ جو ہے، جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں، اگر انہوں نے عثمان کو کچھ کر دیا تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے.
مجھے بتاؤ کیا انہوں نے حضرت عثمان کو کچھ کہا؟ وہاں تو جنگ ہوئی نہیں، حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی تھی یا جنگ ہوئی تھی؟ بتاؤ، کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے؟ حدیبیہ جس موقع کے اوپر یہ بیعت ہوئی ہے وہاں پہ صلح ہوئی تھی یا جنگ ہوئی تھی؟ مجھے بتاؤ، اس کے صلح ہوئی تھی کہ بیعت جنگ ہوئی تھی؟ رضوان میں، اب سن لو، بیعت اور رضوان میں صلح اس ہوئی تھی کہ بات پہ جنگ ہوئی بیعت تھی؟ ہوئی دو ہے. لفظوں میں سے ایک بتاؤ، صلح ہوئی تھی کہ جنگ ہوئی تھی؟ بات کرنے دو نا بھائی صاحب، 30 جب سیکنڈ مجھے جنگ دے دو. ہوئی نہیں وہی صلح ہے، صلح ہوئی ہے جنگ ہوئی نہیں، تو وہاں آپ بھاگنا کہاں سے نکال رہے ہو؟ آپ اس جنگ سے احد کے اگلے بارے والے میں جنگ میں بھاگے نا، جب جنگ اس میں جنگ ہوتی تو بھاگ جاتے، اس میں جنگ نہیں ہوئی اس لیے نہیں بھاگے دوسری نا. بات، آگے اس دوسری کے بعد بات، والے میں جب جنگ ہوئی تو بھاگ گئے. یہ تو بات ہوگی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. وہ بیعت کسی اور معاملے کے اوپر ہوئی تھی، بیعت حضرت عثمان کے معاملے پہ ہوئی تھی، اور یہ کبھی خیبر کو پیش کر رہے ہیں، کبھی اور جگہوں کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں جس حوالے سے بیعت ہوئی تھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی چیز پیش نہیں کی. وہاں پہ جنگ ہی نہیں دوسری ہوئی بات بھائی، بدعت کے حوالے سے انہوں نے اور بات کی جب ہے جنگ کہ نہیں ہوئی تو بدعت، نہ انہوں بھاگنا نے کوئی کہا دلیل، کوئی حضرت فضیلت ہے؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر نے دین کے اندر بدعت داخل کی. جو بندہ دین کے اندر بدعت داخل کرتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس نے یہی اب تک دلیل پیش کی ہے. میں اب اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہاری یہ جو مجالس اعضاء ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہے، قرآن نے اس کا کہا ہے. مجالس اعضاء، جو آپ مجالس منعقد کرتے ہو حضرت امام حسین کی، حضرت سیدہ رقیہ یا اہل بیت علیہ السلام کی، یہ نبی علیہ السلام نے اگر کی ہیں تو مجھے ابھی یہاں سے حوالہ پیش کرو سرکار نے کوئی مجلس منعقد کی ہو. اگر نبی علیہ السلام نے یہ منعقد نہیں کی تو پھر یہ بدعت ہے، اور اگر یہ بدعت ہے تو اپنے فتوے کے مطابق تم بھی کافر ہو، اور جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں مجلسوں کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ کافر ہیں. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے فتوے کے مطابق ہے، کیونکہ تم نے کہا کہ جو بندہ دین کے اندر بدعت شامل کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ جو تم زنجیر زنی کرتے ہو یا جتنے معاملے بھی کرتے ہو، کیا نبی علیہ السلام نے زنجیر زنی کی ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس چیز کا حکم ہے واضح صراحت کے ساتھ کہ زنجیر زنی کرو؟ نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ حدیث پاک میں اس کا حکم ہے. تو تمہارا تو سارا معاملہ، بلکہ سمجھو کہ سارا مذہب شیعہ بدعت کے اوپر کھڑا ہے. تو بھائی اپنا دفاع تم کیسے کرو گے؟ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا مجلس اعضاء نبی علیہ السلام کی سنت ہے یا پھر یہ بدعت ہے؟ جی بتائیں. اچھی بات ہے، تھینک یو سر. آپ کے آخری 4 منٹ ہو گئے، اب میں آپ کے جوابات دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں میرے محترم بھائی عزیزو، کیونکہ ان کا اتنا علمی وزن نہیں ہے اس شخص کا، بہت ساری باتیں ان کو نہیں پتا بیچارے کو، ایسے ہی ٹوپی لگا کے آ گئے، تو ایسے میں مزید سب لوگوں کا وقت نہیں لوں گا. میرے محترم بھائی، پہلی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں سے نہیں بھاگے. یہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ سے نہیں بھاگے. اور بھائی ہم نے کب کہا صلح حدیبیہ سے بھاگے ہیں؟ صلح سے نہ بھاگنا کوئی فضیلت نہیں ہے. انہوں نے بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم صلح سے نہیں بھاگیں گے، بیعت اس لیے کی تھی کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے. اور بیعت رضوان کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خیبر ہوئی، 20 دن کے بعد غزوہ خیبر ہوئی. ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جزء 8 چاپ دار الفکر، یہ کتاب 2007 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ کے ابتداء میں كان توجه صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ یوم الاثنین مستحل ذی القعدہ. ذی القعدہ کے اول جب چاند نظر آئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل گئے ہیں عمرہ بجانا لانے کے لیے، جو عمرہ حدیبیہ کہلاتا ہے، صلح حدیبیہ، غزوہ حدیبیہ، اس میں جنگ نہیں ہے. اچھا، کس سال کی بات ہے میرے محترم ناظرین؟ سنہ 6. اچھا، سنہ 6 کی بات ہے. فخرج قاصدا الی العمرہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ حدیبیہ. پھر اسی فتح الباری جلد نمبر 8 میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ صفحہ نمبر 183 میں ملاحظہ فرمائیے، فرمایا انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحدیبیہ فنزل علیہ سورة الفتح فیما بین مکہ والمدینہ. حدیبیہ سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو سورہ فتح ان پہ نازل ہوئی ہے مدینہ کے راستے میں. ذی القعدہ کے ابتداء میں گئے تھے، وہاں پر مکہ کے قصے کا عمرہ کرنا ہے، پھر عمرہ نہیں ہوا نا، تو واپسی پر کیا ہے؟ سورہ فتح نازل ہوئی. فَأَعْطَاهَ اللَّهُ فِيهِ خیبر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح میں یہ اللہ نے فتح خیبر کی بشارت دی. اچھا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، یعنی خیبر. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے ابتداء میں عمرہ کے لیے نکل آئے تھے، ذی الحجہ میں واپس آئے.
آپ ذی الحجہ کے نصف میں واپس آئے یا مثلا ذی الحجہ میں اگلے مہینے واپس آئے. یہ یعنی جو حدیبیہ کا سفر ہے یہ 1 مہینے سے زیادہ رہا. فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى صَارَ إِلَى خَيْبَرَ فِي مُحَرَّم. اس کے بعد واپسی پر اس کے بعد محرم میں وہ کیا گئے؟ اگلے مہینے وہ خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تھے. تو یہ جو اچھا وذكر ابن موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه أقام بالمدينة 20 ليلة أو نحوها ثم خرج إلى خيبر. موسیٰ ابن عقبہ نے اپنے کتاب مغازی میں نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر صرف 20 دن گھر میں رہے پھر خیبر کی طرف نکل گئے. وعند ابن عائذ من حدیث ابن عباس أنه أقام بعد الرجوع من الحدیبیہ 10 لیال. دوسری حدیث میں ہے کہ صرف 10 رات مہینے میں صرف 10 رات مدینے میں رہے پھر خیبر کے لیے نکل گئے. اچھا دوسری روایت میں کہ 15 دن. اچھا بلی وهذه الاقوال متقاربه، یہ سب اقوال متقاربہ ہے. تو 20 دن یا 10 دن یا 15 دن غزوہ حدیبیہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے غزوہ خیبر کے لیے. تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ ابو بکر عمر جو ہیں کیا نہیں کیا، انہوں نے صلح حدیبیہ سے فرار نہیں کیا. بھئی یہ کوئی فضیلت ہے؟ جب جنگ ہی نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں وہ بھاگ نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حدیبیہ کے 20 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد جو جنگ ہوئی کون سے خیبر، اس میں تو بھاگ گئے نا. تو بیعت جو کیا تھا، یہ تو بیعت اس لیے نہیں کہتا کہ ہم صرف حدیبیہ کے مقام پہ نہیں بھاگیں گے. جن لوگوں نے بیعت کیا تھا بیعت ان کا آخر تک تھا کہ جب بھی جنگ ہو جائے ہم بھاگیں گے نہیں. تو انہوں نے بیعت کیا تھا، بیعت کرنے کے بعد یہ بھاگ گئے ہیں. اور بھاگنے والا جو ہے وہ اس نے بیعت توڑ دیا. اور جو جہاد سے بھاگ جاتا ہے نا وہ ہوتا ہی جہنمی ہے. میں آپ کو آیات دکھاتا ہوں قرآن مجید کی. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب دشمنوں سے آمنے سامنے ہو اے ایمان والو، زحفن جنگ اس جنگ میں جب سب لشکر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. اچھا ان سے پش نہ کرنا، ان کی طرف اپنا تشریف نہ پھیرنا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو ان کی طرف پشت کر لیتا ہے. الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، مگر یہ کہ پشت کی طرف جنگ ہے نا، پیچھے پہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، دشمن آگے آ گئے، آپ دشمن کی طرف جانا آپ نے، اس لیے آپ کو پشت کرنا پڑتا ہے. یہ جائز ہے. او متحیزا الی فئہ، یا مثلا انسان نے بہت پیش قدمی کی، واپس اپنے لشکر کی طرف آنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے لشکر کی طرف واپس آ رہا ہے، تو یہ وَإِلَّا پشت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا فقد باء بغضب من اللہ، ان دو موارد کے علاوہ جو پشت کر کے بھاگ جاتا ہے اللہ کی غضب اس پر ہے. مأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کی جگہ جہنم ہے اور جہنم بری جگہ ہے. اچھا تو یہ فرار کے جو قبائے ہیں کہ اللہ نے وعدہ دیا کہ فرار کرنے والا جنگ سے جہنم میں جائے. اور بخاری مسلم میں بہت سے روایات ہے کہ کبائر میں سے، گناہان کبیرہ میں سے کیا ہے؟ فرار عن الزحف ہے، جنگ سے بھاگنا، فرار کرنا. اچھا اب تو یہ ثابت ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیر زنی نہیں کیا. اور بیوقوف آدمی ہے، جب مصیبت نازل ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ بیوقوف تھے. جب ان کے فرزند زندہ ہیں، امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے گود میں کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو وہ زنجیر زنی کر رہے ہیں مصیبت سے پہلے. بیوقوف آدمی ٹھیک ہے نا. اور میں یہ حماقت کی انتہا ہے کہ نہیں بھائی اس مولوی کی؟ اور بھائی تیرے عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیوقوف آدمی، شیعوں کے ضد میں آ کر تو نے عقل سے بھی ہاتھ دھو لی، عقل کو بھی تو نے الوداع کہہ دیا. کہ ابھی دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے کہ مصیبت نازل ہونے، بچہ بھی زندہ ہے، اس کے مصیبت میں ابھی سے وہ زنجیر زنی کر دے، ٹھیک ہے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو سر پہ خاک بھی ڈالتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے وہ سارے مصیبت کر لیتے. جو زنجیر زنی کی جو بات ہے اس کے احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اظہار جزا کی صورت میں. دیکھیں یہ بدعت نہیں ہے دین میں، جو سینہ زنی ہے، زنجیر زنی ہے، مجالس عزاء، سب کے احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. دیکھیں اگر آپ، میں اس مولوی شخص کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ان اسپیچز کو پلیز، جو میں نے عزاداری کے عنوان پر
ماہ محرم سے پہلے اور ماہ محرم کے دوران پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال میں نے ڈلیور کیے ہیں، ان کو آپ سن لیں، ان میں بہت زیادہ دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امام حسین علیہ السلام پہ روتے تھے، زنجیر زنی نہیں کیا پیغمبر نے، لیکن روئے بہت ہیں، بلند آواز سے انہوں نے چیخ مار کے رویا، لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام زندہ تھے، تو اس سے زیادہ مگر زنجیر زنی وغیرہ کرتے تو وہ تو مناسب نہیں تھا نا پیغم، کیونکہ فرزند ان کے زندہ ہیں ابھی، لیکن آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو، اور میرے اہل بیت معصوم ہیں، ان کی کلام میرے کلام جیسا واجب الاتباع ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے حجت ہے، ان کا فعل حجت ہے، تو ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں کہ انہوں نے اپنی شیعوں کو حکم دیا ہے اظہار بے قراری کا، اظہار جزا کا، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں روز عاشور میں اظہار جزا کر دیں، بے قراری کا اظہار کریں، تو بے قراری کا اظہار کبھی سینہ زنی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی سر پہ آ، سرزنی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی پشت پہ زنجیر مارنے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ کسی بھی اس کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے، جو بھی انسان کسی بھی طریقے سے اپنے غم کا اظہار، اس غم میں بے طرب کا اظہار، بے قراری کا اظہار کرے تو وہ صحیح ہے، وہ حدیث شریف کے مطابق ہے، اور یہ دین میں بدعت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا سر محمل میں کے لکڑ سے مارا ہے، اور وہاں سر سے خون جاری ہوا ہے، اور حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہاں پہ تقریر ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، پھر روایت میں موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنے بابا کے مصائب سنے تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا سر دیوار سے زور سے مارا، ان کے سر مبارک سے خون جاری ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اظہار جزا جو ہے، اظہار جزا اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت میں یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ ہم دین جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا کلام اسی طرح حجت ہے جیسا میرا کلام حجت ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولوی صاحب، رضوی صاحب، تھینک یو سر، آپ جو ہے انشاءاللہ تیاری کریں، مزید مطالعہ کریں، اور کچھ علمی جو ہے اپنا توشہ بنا دیں، پھر آ جائیں، مزید انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب میں ناظرین کرام پہ ظلم نہیں کر سکتا،